الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ہم لوگوں کا 12واں پارے کا پہلا نصف ہو چکا ہے اور اگلا جو آخری نصف ہے وہ ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، سٹارٹ کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ اور سورۃ ہود ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، اس کی آیت ہے آیت 84 آج ہم پڑھیں گے۔ اور 84 میں جیسا کہ ہم پیچھے پڑھ رہے ہیں کہ ان میں اس صورت میں تمام پچھلی جو اقوام ہیں ان کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو واقعات بیان کیے ہیں اور ان انبیاء کی جو مشکلات ہیں وہ بیان کی ہیں۔ اب ہم پڑھ رہے ہیں مدین والوں کی مدین بستی والوں کے جو ہے ان کے حالات، مدین کی قوم کے حالات اور ان کے جو پیغمبر ہیں حضرت شعیب علیہ السلام، ان کا جو طریقہ کار تھا ان کی تبلیغ کا، جو کہ تقریباً ہر نبی کا سیم ہی رہا ہے، وہ اب ہم یہاں پڑھیں گے انشاءاللہ العظیم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور ہم نے مدین والوں کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اس نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اور وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ، اور نہ تم ناپ تول میں کمی کرو، والمیزان، ناپ تول میں، انی اراکم بخیر، بے شک میں تو تمہیں پہلے ہی بھلائی دیکھتا ہوں، یعنی تم لوگ تو پہلے ہی آسودہ حال ہو۔ اور وانی اخاف علیکم عذاب یوم محیط، اور مجھے تم پر گھیرنے والے دن کے عذاب کا خوف بھی ہے۔ اب مدین کی قوم جو تھی وہ حضرت ابراہیم کے بیٹے اور پوتے، انہی سے یہ قوم چلی تھی، یعنی حضرت ابراہیم کے پوتے کہیں کہا جاتا ہے بیٹے، کہیں کہا جاتا ہے پوتے۔ تو انہوں نے جس بستی میں جا کے انہوں نے یہ شروع کیا تبلیغ کا کام، یعنی اللہ نے اس بستی میں ان کو بھیجا، جس بستی میں اس بستی کو بھی مدین کہا گیا اور اس کے رہنے والوں کو اہل مدین کہا گیا یا مدین والے کہا گیا، ٹھیک ہے۔ تو وہاں اب ان کا کیا تھا کہ وہ لوگ they were very good in business، کہ وہ بہت خوشحال لوگ تھے، اور ان کا جو علاقہ تھا نا، ان کی جو بستی تھی وہ ایسی جگہ پہ موجود تھی، کہتے ہیں حجاز اور شام کے درمیان کوئی جگہ تھی جہاں کے بڑے بڑے قافلے آتے تھے، اور بڑے بڑے قافلے آ کے اور وہاں جیسے آپ کا کو نا ٹرانزٹ، جس طرح ہم لوگ آج کل کہتے ہیں نا دبئی ٹرانزٹ بنا ہوا ہے، ہیتھرو ایئرپورٹ ٹرانزٹ ہے، جس طرح ہم کہتے ہیں کہ آج سے کئی سال پہلے کراچی جو تھا نا وہ بہت بڑا ہب تھا، کہ وہاں مڈل ایسٹ سے بھی فلائٹس آتی تھی، یورپ سے بھی آتی تھی، ہر جگہ سے آتی تھیں، لیکن پھر ہماری نااہلی کہ ہمارا کراچی جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ تو اب اس وقت جو ٹرانزٹ بنا ہوا ہے نا وہ دبئی ہے، یا اس طرح ہیتھرو ہے، جہاں سے یعنی امریکہ سے بھی آتے ہیں اور جہاز وغیرہ، اور وہاں یا جس طرح آپ کو کہہ لیں کہ جس طرح ٹرکی ہے، تو ٹرکی بھی کس طرح یورپ اور ایشیا کو کس طرح ملاتا ہے، اس طرح کا مین ہب تھا، یعنی اہل مدین کا جو علاقہ تھا نا، تو بہت ان کی تجارت عروج پہ تھی۔ اب اور وہ بہت آسودہ حال تھے، یعنی وہ بہت کھاتے پیتے تھے، اور حضرت شعیب علیہ السلام بھی وہ بھی بہت ہی بڑے تاجر تھے اور بہت آسودہ حال تھے۔ لیکن اب ان کا جرم کیا تھا؟ اب ان کا جرم یہ تھا کہ وَيَا قَوْمِ، ان کا جرم تھا کہ وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، اے میری قوم ناپ تول انصاف کے ساتھ پوری کرو، لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو، اور زمین میں فساد اور خرابی نہ مچاؤ۔ اب یہ ان لوگوں کا جرم تھا۔ جرم کیا تھا کہ سب سے پہلے حضرت شعیب علیہ السلام نے، پھر اللہ نے اس بستی میں حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا، اور سب سے پہلے جی آگے آ جائیں۔ ہاں، تو انہوں نے کیا کیا کہ سب سے پہلے ان کو توحید کی دعوت دی، ٹھیک ہے۔ توحید کی دعوت دینے کے بعد جو ان کی قوم میں جو بہت بڑی خرابی تھی وہ ناپ تول کی خرابی تھی۔ اب ناپ کس چیز میں ہوتا ہے؟ ناپ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جس میں ہم لینتھ میئر کرتے ہیں، مثلا ہم کپڑے کو ناپتے ہیں، ہم کسی یہ دیواروں کی لمبائیاں، زمین کو ناپتا، دیواروں کی لمبائیوں چوڑائیوں کو ناپتے ہیں، اس میں ناپ آتا ہے۔ اور تول کس میں ہوتا ہے؟ جو اجناس ٹائپ ہوتی، وزن ویٹ کرنا اور میئر کرنا، اس کو کہتے ہیں ناپ تول۔ تو اس میں اگزامپل یہ دیتے ہیں کہ
فرض کرو جب وہ اتنے بڑے بزنس مین تھے تو جب ان کے پاس لوگ باہر سے کوئی چیز فروخت کرنے آتے تھے تو وہ ان سے چیز پیسے جو ہیں وہ ان سے پورے لیتے تھے، لیکن جب ناپتے یا تولتے تھے تو اس کو تھوڑا ناپتے یا تولتے تھے، ٹھیک ہے، پیسے ان سے پورے لے لیتے تھے اور ناپتے تولتے تھوڑا تھے، یعنی اس کے الٹ یعنی کر لیں اور کمی کرتے تھے، زیادتی کرتے تھے، ٹھیک ہے، یہ نا وہ بند کر دو پلیز، وہ میری آواز باہر جاتی ہے، میں بہت لاؤڈ بولتی ہوں جی جی آگے آ جائیں۔ تو اس سے ہاں تو کیا کرتے تھے کہ اگر کوئی خریدنے والا آتا تھا تو ان کے پاس کوئی فروخت کنندہ اپنی چیز لے کر آتا تھا تو اس سے ناپ اور تول میں زائد چیز لیتے، اور جب خریدار کوئی چیز فروخت کرتے تو ناپ میں بھی کمی کر دیتے اور تول میں بھی ڈنڈی مار دیتے۔ یہ اچھا جی آگے آ جائیں۔ کہا کیا جا رہا ہے کہ جو ان کو سمجھانے کی بات ہو رہی ہے، انی ارا، اوپر والی آیت میں، آیت 84 میں، انی اراکم بخیر، حضرت شعیب علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ یا تو تم لوگ ہو نا کہ تم لوگ غریب ہو تو تم لوگ پھر تو ناپ تول میں کمی کرو۔ ایک تو شخص غریب ہوتا ہے اور وہ چوری کرتا ہے تو وہ تو اس کا کسی حد تک جرم جو ہے نا، اول تو وہ بھی بہت بڑا جرم ہے، ٹھیک ہے، لیکن ایک شخص جو ہے کھاتا پیتا ہے اور پھر بھی اس کے باوجود کرتا ہے تو وہ میرا خیال ہے کہ وہ اس سے بھی بڑا جرم ہے، لیکن مطلب اس کے بارے میں ہم تصور نہیں کر سکتے کہ وہ چوری کرے گا، کہ اللہ نے اس کو پہلے اگر دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس کے پاس تو کوئی ہیلا ہوگا، غریب کے پاس تو کوئی ہیلا ہوگا نا کہ مجھے بھوک لگی تھی، میں نے کبھی یہ چیز دیکھی نہیں تھی، میں نے چوری کر لی، لیکن جو پہلے ہی کھاتا پیتا ہے اس کے پاس کیا ہیلا ہوگا، صحیح ہے۔ تو یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ، اور آگے اگلی آیت میں پھر اس کی آپ کو زیادہ سمجھ آئے گی کہ اگلی آیت میں وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اگلی آیت میں کہہ رہے ہیں ہاں، بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، اللہ تعالیٰ کا حلال کیا ہوا جو بچ رہے تمہارے لیے بہت بہتر ہے، بہت ہی بہتر ہے اگر تم ایمان والے ہو، میں تم پر کچھ نگہبان اور داروغہ نہیں ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ کا حلال کیا ہوا بچ رہے سے کیا مراد ہے، بقیت اللہ سے کیا مراد ہے کہ جب ایک شخص کو بزنس کرتا ہے تو وہ جو ہی بزنس کرتا ہے نا تو وہ فرض کریں ایک بندہ ہے تو وہ یہاں سے شاہ عالمی سے کوئی اس کا ہوزری کا بزنس ہے تو 1 درجن جو ہے وہ ساکس جو ہیں وہ لے کے آیا ہے، اب مجھے اندازہ نہیں قیمتوں کا، 10,000 کی لے کے آیا، یہ کتنے کی لے کے آیا، تو وہ اس کو ہول سیل ریٹ پہ ملتی ہیں، تو وہ جب ایک ایک کر کے وہ ساکس بیچتا ہے تو وہ اس کو 10,000 کی بجائے وہ تقریباً وہ 11,000 کی بیچ لیتا ہے۔ تو یہ جو 1,000 روپیہ اس کا جائز پروفٹ ہے، اور یہ ہے بقیت اللہ، یہ ہے حلال کمائی۔ اور تجارت میں یہ پروفٹ کئی دفعہ مطلب انکاؤنٹیبل ہوتا ہے کہ اتنا ہو جاتا ہے کہ اس کی چیز کی قیمت کبھی بڑھ جاتی ہے، کبھی کم ہو جاتی ہے، کبھی اور یہی وجہ ہے کہ اس میں کبھی نقصان بھی ہو جاتا ہے، لیکن موسٹلی جو ہے وہ تجارت میں فائدہ ہی ہوتا ہے۔ تو اب یہ جو 1,000 روپیہ ہے اصل کمائی یہ ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ حضرت شعیب علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا حلال کیا وہ جو بچ رہے تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے اگر تم ایمان والے ہو۔ تم اس کے اوپر بھی تم جب جو فرض کریں وہ ساکس جو ہیں وہ 1,000 روپے کی آئی، جو 10 ساکس جو ہیں وہ 1,000 روپے کی 10 ہی کہیں تھی میں نے، 10 جتنی بھی 10,000 کی آئی تھی نا، تو اس میں سے اگر فرض کرو کہ آپ ایک ساکس جو ہے وہ لے لو، بی پیئر لے لو یا خراب لے لو، یا جو آپ نے گاہک سے بات کی ہے اس طرح کی نہ لو کہ اس کوالٹی کی ہے، اس کی کوالٹی کم ہو اور آپ گاہک کو جو ہے وہ وہاں سے آپ اگر لے کے آئے ہو کم کوالٹی کی، تو آ کے آپ گاہک کو آپ کہہ رہے ہو کہ میں اچھی کوالٹی کی لے کے آیا ہوں، اور پھر آپ اس کو مہنگی قیمت پہ بیچ رہے ہو، یہ اس میں ہو گیا۔ اور ناپ تول میں جب ہم کپڑا خریدتے ہیں، اب تو ویسے یہ ایک شکر ہو گیا کہ ہمیں بنے بنائے سوٹ مل جاتے ہیں، یہ بھی ہمارے لیے بلیسنگ ہی ہو گئی ہے، لیکن جب کپڑا خریدتے ہیں تو وہ جو ماپتے تھے تو وہ کیسے کھلا کپڑا اگر لینے جائیں نا تو ابھی بھی پٹھان جو ہے نا وہ کرتے ہیں کھینچ کے ناپتے ہیں، وہ مطلب ہماری آبزرویشن ہے۔ تو اس طرح فروٹ لینے جاؤ تو ہمارے ساتھ کیا بنتا ہے، تو فروٹ وہ سڑے ہوئے ڈال دیں گے، اس کے علاوہ وہ کہ ان کا ویٹ جو کرنے کا طریقہ ہے، ہمارا گوشت والا ہے تو اس کا گوشت اسے منگواؤ تو جب ویٹ کرو تو وہ میں تو کرتی نہیں، تو میرے میاں کرتے ہیں، پھر مجھے ڈانٹ پھرتی ہے کہ یہ کیا ہے۔ تو دیکھیں ایک بندہ آپ پہ اتنا ریلائی کر رہا ہے، وہ بھی ہماری سروس کر رہے ہیں، ہم بھی اس کو مطلب سروس لے رہے ہیں، سرو کر رہے ہیں ہمیں، تو اتنا تمہیں پروفٹ تھوڑا ہے کہ جو ہم منگوا رہے ہیں، اتنے گھر ہم لوگ سارے منگواتے ہیں، تقریباً اس سے کافی لوگ منگواتے ہیں، تو وہ اس کی ہمیشہ ہی تھوڑا تھوڑا کام ہوتا ہے۔ اس کی نا یہ جو جب کنڈا نا اوپر جانے لگے وہ جلدی جلدی اٹھا کے تو دے دیتے بس پتہ نہیں کیا تو دیکھ ہیں
مجھے نہیں پتہ کیا کرتے ہیں، لیکن وہ کچھ تھوڑا سا ہوتا ہے، صفائی کا بھی ہو جاتا ہے، لیکن بہرحال یہ آپ لوگ میرے سے بہتر جانتے ہیں کہ گوشت میں پانی بھی ڈالتے ہیں، جی پانی بھی ڈالتے ہیں۔ دیکھیں وہ تو وہی بات ہے نا کہ مختلف تو یہ اگر وہ حلال کیا، اگر کوئی بندہ یہی کہتے ہیں نا کہ وہ اپنی اللہ نے ان کی قسمت میں رزق لکھا ہوتا ہے لیکن وہ اس کو جان بوجھ کے اپنے لیے حرام کر لیتے ہیں، کہ اگر وہی محنت کر کے اللہ نے اس کو دینا تو ہے لیکن وہ اس کو جان بوجھ کے حرام کر لیتے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ بقیت اللہ، جو تمہارے لیے اللہ کا حلال کیا ہوا جو بچ رہے گا تمہارے لیے بہت بہتر، اگر تم ایمان والے ہو، میں تم پر کچھ نگہبان نہیں، یعنی میں تو تم کو یہ بات سمجھا رہا ہوں لیکن میں تمہارا وکیل نہیں ہوں، میں تمہارے اوپر نگہبان نہیں ہوں، داروغہ نہیں ہوں، جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے نا کہ اب آپ بھی ان لوگوں کو بار بار کہے جائیں لیکن وہ نہ کہنا مانے تو اب ہم ان کا کیا کر سکتے ہیں، اب ہم ان کو بار بار قالوا یا شعیب الصلاۃ تأمرک، انہوں نے جواب دیا کہ اے شعیب کیا تیری صلاۃ تجھے یہی حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادوں کے معبودوں کو چھوڑ دیں اور ہم اپنے مالوں میں جو کچھ چاہیں اس کا کرنا بھی چھوڑ دیں؟ تو بڑا ہی باوقار اور نیک چلن آدمی ہے۔ اب یہ شعیب علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں تیری نماز سے یہاں مراد ایک تو یہ ہے کہ ان کی نماز، دوسری مراد ہے ان کی دین یا تلاوت یا عبادات جو وہ پیغام پہنچا رہے تھے حضرت شعیب، کیونکہ یہ جو ہے نا صلاۃ کا لفظ جو ہے نا یہ بہت ساری میننگز میں آتا ہے۔ صلاۃ کو جب ہم ڈیٹیل سے پڑھتے ہیں نا، دعا کے میننگ میں، دین کے میننگ میں، بہت سارے میننگز میں یہ آ جاتا ہے، عبادت کے میننگ میں آتا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ کیا تیری صلاۃ، تو اسی لیے یہاں ہوتا ہے نا قرآن کو پڑھنے کا، ترجمے کے ساتھ پڑھنے کا یہی ہوتا ہے نا کہ صلاۃ جب ہم نے عبادت کرنی ہے تو سب سے پہلے تو ہماری مین جو لوگوں کو نظر آ رہی ہوتی ہے وہ چیز وہ ہماری صلاۃ ہی ہوتی ہے۔ تو انہوں نے صلاۃ کا یہ قسم کا تانا دیا ہے کہ ہم اپنے معبودوں کو بھی، اپنے باپ دادا کے معبودوں کو بھی چھوڑ دیں اور ہم اپنے مالوں میں جو کچھ چاہیں اس کا کرنا بھی چھوڑ دیں۔ یعنی ہم جو وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں مت کہو کچھ، ہم چاہے جتنی مرضی ڈنڈیاں ماریں، جو ہاں اس کو جو لفظ ہم بولتے ہیں نا عام طور پہ ڈنڈی مارنا، ہم جتنی مرضی ڈنڈیاں ماریں تم ہمیں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اور آگے طنز کر رہے ہیں انک لانت الحلیم الرشید، تو بڑا ہی باوقار اور نیک چلن آدمی ہے۔ مطلب ان کو، مطلب وہ جانتے تھے کہ وہ بہت باوقار نیک ہیں لیکن یہاں ان کو طنز کر رہے ہیں کہ تو اتنا نیک آدمی تھا تو ہمارے ساتھ یہ کر رہا ہے یا اس طرح فلاں فلاں۔ اور دوسرا وہ کہہ رہے ہیں کہ آگے یہ آگے آئے گا قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی ورزقنی منہ، کہا اے میری قوم دیکھو تو اگر میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل لیے ہوئے ہوں اور اس نے مجھے اپنے پاس سے بہترین روزی دے رکھی ہے، میرا یہ ارادہ بالکل نہیں کہ تمہارے خلاف کر کے خود اس چیز کی طرف جھک جاؤں جس سے تمہیں روک رہا ہوں۔ میرا ارادہ تو اپنی طاقت بھر اصلاح کرنے کا ہی ہے، میری توفیق اللہ ہی کی مدد سے ہے، اس پر میرا بھروسہ ہے اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ دیکھیں جو دائی ہے نا، پیغمبر ہیں، ان کا تبلیغ کرنے کا انداز بھی کتنا دل نشین اور کتنا دل کو لگتا ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ اور کتنا لفظوں میں پیار ہے، اے قوم، اے قوم، اے میری قوم، دیکھو تو اگر میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل لیے ہوئے، ان کنتو، اگر میں ہوں اوپر ایک دلیل پر اپنے رب کی طرف سے۔ اب دلیل، روشن دلیل کیا؟ نبوت، ہدایت، صحیح ہے، من ربی، اپنے ورزقنی منہ، اور اس نے مجھے رزق دیا ہے، رزقاً حسنا، بہترین رزق۔ اب یہ جو رزق دیا ہے اس نے مجھے اور بہترین رزق دیا ہے، اس میں جو چار رزق بہت اپنے اندر ایک بہت وسیع معنی رکھتا ہے۔ یہاں جو رزقاً حسنا سے مراد دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ رزق دیا ہے، رزق سے مراد ان کی عقل، ان کا فہم، ان کا جو کاروبار کا ادراک، نبوت، حکمت، یہ ساری چیزیں ان میں آ جاتی ہیں۔ اور رزقاً حسنا میں جو چیز آ جاتی ہے وہ یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ خود بھی بڑے اچھے کھاتے پیتے تھے، مطلب وہ خود بھی بڑے ویل آف تھے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے مجھے اپنے پاس سے بہترین روزی دے رکھی ہے، یعنی میں خود بھی الحمدللہ ٹھیک ہوں، اور تم لوگ اگر یہ سمجھتے ہو کہ میرا ارادہ یہ ہے کہ میں تمہیں یہ چیز سمجھا کے کہ ناپ تول میں کمی نہ کرو، میں خود یہ کروں گا، تو میرا ارادہ تو اپنی طاقت بھر اصلاح کرنے کا ہی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو تم لوگوں کو بھی سمجھا رہا ہوں، اور میرا اس میں ہے کہ اگر مجھ سے بھی کہیں غلطی ہو رہی ہے تو میرا تو مطلب اپنی بھی طاقت بھر اصلاح کرنے کا یہ کہ اللہ اس سے آپ کو سمجھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہدایت کے راستے پہ لگا۔ وہی جو ہم ہر وقت بات کرتے ہیں کہ ایون پیغمبر بھی اس بات سے ڈرتے تھے کہ آئی ایم ناٹ پرفیکٹ، میں جو بھی کام کر رہا ہوں مجھے اس میں ڈر ہے کہ کہیں میری اللہ کے پیغام پکڑ نہ ہو جائے۔ کتنی پیاری بات کر رہے ہیں کہ میں تم لوگ یہ نہ سمجھو کہ جس چیز کی طرف جھک جاؤں تمہارے خلاف کر کے خود اس چیز کی طرف جھک جاؤں گا جس سے تمہیں روک رہا ہوں۔ میرا ارادہ تو اپنی طاقت بھر اصلاح کرنے کا ہی ہے، میری توفیق اللہ ہی کی مدد سے ہے۔
صحیح ہے، اور اسی پر میرا بھروسہ ہے اور میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں. یعنی کیا کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں جس کام کے کرنے یا جس سے رکنے کا حکم دیتا ہوں اس سے مقصد اپنی مقدور بھر تمہاری اصلاح بھی ہے اور میری بھی ہے. یعنی حق تک پہنچنے کا جو میرا ارادہ ہے وہ اللہ کی توفیق سے ہی ممکن ہے، اس لیے تمام معاملات میں میرا بھروسہ اسی پر ہے اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں. یعنی اس آیت میں بڑا اس کو اگر ہم پڑھیں تو اس کا بڑا یہ ہے کہ وہ اپنی اصلاح بھی چاہ رہے تھے، ان کی اصلاح بھی چاہ رہے تھے، اور کہہ رہے ہیں کہ میری توفیق اللہ کی مدد سے ہے کہ اگر میرا حق تم تک میرا جو حق پہنچانے کا ارادہ، تم تک حق پہنچانے کا ارادہ ہے، وہ صرف اسی صورت میں ہوگا جب اللہ تعالیٰ مجھے اس کی توفیق دے گا اور تم لوگ بھی تھوڑا سا کوئی ہدایت یا نصیحت لینا چاہو گے، ورنہ تو اور پھر آگے کہہ رہے ہیں کہ میں تو اپنے ہر معاملے میں اللہ کی طرف رجوع کرتا ہوں، میرا کام تمہیں پہنچا دینا، آگے تم لوگ جو مرضی کر لو. واستغفروا ربکم، تم اپنے رب سے استغفار کرو اور اس کی طرف توبہ کرو، یقین مانو کہ میرا رب بڑی مہربانی والا اور بہت محبت کرنے والا ہے. وقالوا یا شعیب ما نفقہ، اب یہ جو قول ہے نا واستغفروا ربکم، یہ مطلب یہ شعیب علیہ السلام اپنی قوم کو بھی کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تم اپنے رب سے استغفار کرو اس کی طرف، یقین مانو کہ میرا رب بڑی مہربانی اور محبت کرنے والا ہے. اپنے رب اپنی قوم کو بھی کہہ رہے ہیں، اور آگے جو کیونکہ قرآن جو ہے وہ سارے انسانیت کے لیے، تو ہمیں بھی کہا جا رہا ہے کہ تم اپنے رب سے استغفار کرو اور اس کی طرف توبہ کرو، یقین مانو کہ میرا رب بڑی مہربانی اور بہت محبت کرنے والا ہے. قالوا یا شعیب ما نفقہ کثیرا، انہوں نے کہا اے شعیب تیری اکثر باتیں تو ہماری سمجھ میں ہی نہیں آتی اور ہم تو تجھے اپنے اندر بہت کمزور پاتے ہیں. اگر تیرے قبیلے کا خیال نہ ہوتا تو ہم تو تجھے سنسار کر دیتے اور ہم تجھے کوئی حیثیت والی ہستی نہیں گنتے. یہی سیم وہی بات کہ اب شعیب علیہ السلام جو ہے وہ چونکہ تھوڑے سے ویل آف بھی تھے اور ایک ان کے پیچھے ایک پورا ان کا قبیلہ بھی تھا. یہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اب تو ہم لوگ انڈیویجول زندگی گزارنے لگ گئے ہیں نا، کہ اب ایک گھر ایک فیملی اپنا الگ گھر بغیر سوشلائزیشن کے بھی رہنا چاہے تو وہ رہ سکتا ہے، کیونکہ اس کو گندم آٹا چاول کپڑے کے لیے ارد گرد کے گھروں کی یا لوگوں کی ضرورت نہیں پڑتی. وہ بازار میں جاتا ہے، مارکیٹ میں جاتا ہے، خرید کے لے آتا ہے. لیکن پہلے زمانے میں وہ بارٹر سسٹم ہوتے تھے اور اس طرح کے ہوتے تھے کہ انسانوں کی بہت زیادہ ضرورت پڑتی تھی. قبیلہ تھی نا، قبیلے تھے اور پھر وہ رہتے تھے کھلی جگہوں پہ. ہم نے گھر بہت محفوظ بنا لیے، وہ کھلی جگہوں پہ رہتے تھے. ان کو نیچرل جو ڈیساسٹرز تھے ان سے بھی ان کو بچاؤ کے لیے ایک دوسرے کی ہیلپ کی لینا پڑتی تھی. تو وہ یہ قبیلوں میں ہوتے تھے. تو کہہ رہے ہیں کہ تمہارا اگر قبیلہ تمہارے پیچھے نہ ہوتا تو ہم تجھے سنسار کر دیتے، نعوذ باللہ. تو یہ اور ہم تجھے کوئی حیثیت والی ہستی نہیں جانتے. یہ ہر نبی کو ہی اللہ تعالیٰ نے مدد دی، جس طرح ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو طالب کے ذریعے مدد دی. حضرت ابو طالب کہتے تھے، مطلب حضرت ابو طالب کے بارے میں کبھی کبھی دل میں اتنا آتا ہے کہ اتنی انہوں نے اسلام کو تقویت دی، اتنی اسلام کو طاقت دی، پھر بھی جو حدیث کے الفاظ ہیں کہ ان کے جو جہنم کا سب سے نچلے درجے کا عذاب ہے نا، وہ پاؤں کے نیچے جلتے انگارے رکھے جانے کا ہے. اور وہ جلتے انگارے جب رکھے جاتے ہیں پاؤں کے نیچے تو اس کی جو تپش ہے نا وہ دماغ کو جلاتی ہے، دماغ تک پہنچ، اور وہ حضرت ابو طالب کو دیا جائے. ہیں تو کبھی کبھی ایسے دل میں آتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں کہاں سے بہت دکھی رہے تھے کہ میرے چچا ہاں کہ کلمہ پڑھ لیں. آخری دم تک کہتے تھے کہ کلمہ، آخری دم بھی انہوں نے نہیں پڑھنے دیا. تو کیا کہہ رہے ہیں، اچھا اور یہ قبیلے کے لوگوں کا تعلق کہتے ہیں اس طرح ہر پیغمبر کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیچھے اس کے معاون قبیلہ رکھا سوائے حضرت لوط علیہ السلام کے. کیونکہ حضرت لوط کے ہم نے پیچھے ڈائلاگ پڑھا نا، وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی میرا کوئی پیچھا کرنے والا نہیں ہے، میرا کوئی طاقت نہیں ہے. پھر حضرت لوط علیہ السلام جب ڈرے، جب وہ آئے نا فرشتے بھی آئے، تو کہتے ہیں میری ہمت بندانے والا کوئی نہیں ہے. اسی لیے کہتے ہیں نا بھائی کا بازو ہوتا ہے. تو ہم عورتیں جو کہتی ہیں ہمارے بھائی تو صحیح ہیں، ہمارے میاں کے بھائی نہ ہوں، میاں کے بھائیوں کے ساتھ بھی بنا کے رکھا کریں. میاں کے بھائیوں کے بازو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. ہم نے میاں کے بھائیوں کو نا ایک طرف فلیٹ کر، ہاں تایا چچا جو ہیں وہ ہمارے جو خامد ہیں، ہاں دادا تایا چچا، وہ بھی تو ویسے پیار. اور دیکھیں نا اصل جو ہمارے رشتے ہیں
جو میرے بچوں کے رشتے ہیں وہ ہیں ہی تایا چچا. بالکل اپنے بچوں پہ ظلم کر میرے جو دادا جو میرے بچوں کے دادا ہیں انہی کی اولاد ہے نا. اب میرے ابو کی اولاد تو میرے بھتیجے ہیں. تو ہم عورتیں کتنا ظلم کرتی ہیں ویسے, ہے نا. میرے تو بہت ہے ابھی تک ہمارے تو بہت بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی بات. زیادہ ہم بہت آئے ہیں میرے گھر. مطلب کئی گھروں میں آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے گھروں میں دودھیال کا پتہ ہی نہیں ہوتا بچوں کو, پتہ ہی نہیں ہوتا. نانو 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 ہو رہی ہوتی ہے, نانو نانو ہو رہی ہوتی ہے, نانو خالہ. میرے بچے نا, میرے بچوں کی تو نانو نانی ویسے ہی 23 سال پہلے اللہ کو پیاری ہو گئی. تو میرے بچے اپنے دادا کے گھر ہی جاتے تھے. تو میرے بچے آ کے تھے, مما یہ سارے ہمارے کالج میں بچے نانو نانو کرتے ہیں, مما نانو کے, آپ ہمیں نانو کے گھر لے کے جاتے. میں کہ تاری نانو ہے ان میں لے کے. نمبر 1 تو نمبر 2 یہ ہے کہ نہیں اس طرح, مطلب ہم لوگ بہنیں بھی ہیں نا, تو ہم لوگوں کا بہنوں کا بھی بڑا ڈسٹینس ہے کہ ہم لوگ یہ نہیں ہے کہ ایک ایک بات ہم, میرا خیال ہے کہ میری بڑی باجی کو اور میری بات مہینے میں 1 دفعہ ہوتی ہے. ایسی بہت کم ہماری بات ہوتی ہے, اور بہت کم. چھوٹی کے ساتھ کبھی ہو جاتی ہے, وہ بھی بہت, وہ کبھی اس کو تھوڑے سے ایشوز کبھی آ جاتے ہیں, اس کے ساتھ ہو جاتی ہے. تو اور اسی طرح سسرال میں بھی ایسے نہیں ہے کہ 24 گھنٹے آنا جانا ہے, مطلب ان کے گھر بھی اسی طرح ہی ہیں. لیکن یہ ہے کہ بچوں کو دونوں رشتوں کا پتہ ہے, اور یہ ضرور کریں کہ بچوں کو دونوں رشتوں کا بتائیں. یہ تھوڑا سا, کیونکہ یہ ہمارے بازو, ہمارے ماں کا قصور ہوتا ہے نا, ماں کا قصور, نانی ہے, خالہ ہے, جھکاؤ ادھر کر دیتے ہیں, جھکاؤ ادھر کر دیتے ہیں. جی آگے آ جائیں. تو ہم تجھے کوئی حیثیت والی, ہر پیغمبر کو یہی کہا گیا کہ ہم تجھے کوئی حیثیت والی ہستی نہیں گنتے. قال یا قومی ارہتی آذو علیکم, انہوں نے جواب دیا کہ اے میری قوم کے لوگوں, کیا تمہارے نزدیک میرے قبیلے کے لوگ اللہ سے بھی زیادہ عزیز عزت ہیں کہ تم نے اسے پس پشت ڈال دیا ہے. یقیناً میرا رب جو کچھ تم کر رہے ہو سب کو گھیرے ہوئے ہے. شعیب علیہ السلام کو کتنا اس بات کا دکھ ہوا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ تم لوگوں نے, اللہ جو ہے, اللہ تعالیٰ کا ڈر نہیں ہے تم لوگوں کو میرے قبیلے کا ڈر ہے. تم لوگوں نے, اے قوم کے لوگوں, کیا تمہارے نزدیک میرے قبیلے کے لوگ اللہ سے بھی زیادہ عزت والے ہیں کہ تم نے اسے پسے پشت ڈال دیا, کہ اللہ کا ڈر نہیں ہے تم لوگوں کو میرے قبیلے کا ڈر ہے. یقیناً میرا رب جو کچھ تم کر رہے سب کو گھیرے ہوئے. وہ حضرت شعیب کہہ رہے ہیں کرتے رہو, ٹھیک ہے, بے ایمانیاں کرتے رہو. پھر وہ رستے سے بھی روکتے تھے نا, لوٹ مار بھی کرتے تھے, تو اس میں بھی آ رہتا ہے کہ تم لوگ کرتے رہو. یا قوم عملوا علی مکانتکم انی عامل, اے میری قوم کے لوگوں اب تم اپنی جگہ عمل کیے جاؤ, میں بھی عمل کر رہا ہوں. تمہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ کس کے پاس وہ عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر دے, اور کون ہے جو جھوٹا ہے. تم انتظار کرو, میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں. اب اینڈ میں آ کے جو پھر انبیاء ہیں نا, پھر وہ جب عاجز ہو جاتے ہیں, جب بالکل بے بس ہو جاتے ہیں, پھر یہ دعا مانگتے ہیں کہ ٹھیک ہے پھر تم لوگ دیکھو, تم بھی انتظار کرو, میں بھی انتظار کرتا ہوں. یہی سیم ڈائلاگ اللہ کے نبی بھی کہتے تھے نا, وَلَمَّا جَاءَنَا أَمْرُنَا نَجَّيْنَا, اور ہمارا عذاب آ پہنچا, اور ہم نے شعیب کو اور ان کے ساتھ تمام مومنوں کو اپنی خاص رحمت سے نجات بخشی, اور ظالموں کو سخت چنگھاڑ نے دھر دبوچا جس سے وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے ہوئے ہو گئے. گویا کہ علم یغنوا فیہا, گویا کہ وہ ان گھروں میں کبھی بسے ہی نہ تھے. آگاہ رہو مدین کے لیے بھی ویسی ہی دوری جیسی دوری سمود کو ہوئی. اب اس سے بڑی, اللہ کے نبی ایسے تو نہیں بوڑھے ہو گئے تھے نا, یہ باتیں سن کے اتنا ان کے دل کے اوپر اثر ہوتا تھا کہ وہ پھر اللہ نے ان کو رسوا, اس چیخ سے ان کے دل پارا ہو گئے, اور ان کی موت واقعہ ہو گئی. اور پھر اس کے بعد زلزلہ بھی آ گیا. اور پھر یہ جو الفاظ ہیں نا, کسی بھی قوم کے بارے میں اس سے برے الفاظ کیا ہو سکتے ہیں. اللہ بعد مدیانہ کیا لفظ ہے, نہیں بادل مدیانہ کما, جی بود مدیانہ کما بعدت ثمود. اب یہ جو لفظ ہے نا, یہ جو مدین کے لیے بھی ویسی دوری ہو, دوری سے یہاں کیا مراد ہے, یعنی اللہ کی رحمت سے دوری ہو, اور لعنت ہو, اور پھٹکار ہو, اور کیا آپ استغفر اللہ اس کے لیے لفظ بول سکتے ہیں, اور اللہ کی رحمت سے دوری اور محرومی, اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری, اللہ تعالیٰ کی بخشش سے دوری, ان کی ہر طرح کی جو عنایت اللہ تعالیٰ ہم پر کرتے ہیں, ہمیں جو نعمتیں دیتے ہیں, ہمیں توفیق دیتے ہیں, جو بھی چیز ہے وہ سب
ہم سے دور کر دی ناشکری جائے، کرتے ہیں ناشکری نا، کرتے ہیں، اللہ جہنم کی کی ہم رحمتوں نزدیک کی ہو جائیں اور جنت سے ہم دور ہو جائیں۔ شاباش اللہ تعالیٰ کی باتوں کو اگنور کر دیتے ہیں تو عبادت شاباش. نہیں کرتے۔ جب ہم کسی کے اوپر کہتے ہیں نا کہ تم پہ اللہ کی لعنت ہو، تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اللہ کے رحمت سے دوری، یہی مطلب ہے۔ ہاں، اللہ کی رحمت سے دوری سے کیا مراد ہے؟ اب قرآن پڑھیں نا، تدبر کریں، غور و فکر کریں، پڑھے لکھے لوگ ہیں ماشاءاللہ. اب اللہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا کئی دفعہ، جی بتائیں تمین بھائی. جی کہ اللہ تعالیٰ تم پہ نہ رحمت نازل کرے، تم مجھ سے دور ہو. شاباش. اللہ کی رحمت سے دوری سے یہ مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے دل سے اپنی محبت ہی نکال دے. انسان کے دل سے اپنی محبت اس طرح نکال دے کہ نہ اس کو عبادت کا مزہ آئے، نہ اس کو نیکیاں کرنے کا مزہ آئے، نہ اس کو برائیاں بری لگے. کہتے ہیں نا پھر اس کے لیے برائی ہی ہے، برائی ہی، مطلب دیکھیں نا، اللہ ایک بندہ ہے تو ہم اس کو کہتے رہتے ہیں کہ وہ یہ گناہ چھوڑ دے. ایک لڑکی ہے وہ گندے مندے کپڑے پہن کے باہر جاتی ہے، مطلب گندے مندے اس سینس میں کہ ہاں جی، بے پردہ ہو کے جاتی ہے. یا ایک لڑکا ہے وہ عیاش دوستوں کے ساتھ جاتا ہے، تو ہم اس کو منع کرتے ہیں، ہم اس کو سمجھاتے ہیں. تو ایک ٹائم آتا ہے ہم سمجھاتے رہتے ہیں، لیکن اس کے بالکل، یا ایک شخص بے نماز ہے، ہم اس کو بار بار کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری نمازیں قبول کر لینا بس، ورنہ ڈر لگتا ہے. تو ہم اس کو بار بار کہتے ہیں کہ آپ نماز پڑھو. تو وہ جب نماز نہیں نہ پڑھتا تو پھر اس سے یہ خوف آتا ہے کہ جیسے اللہ نے اس کے دل سے اپنی محبت ہی نکال دی ہے، اور اللہ نے اس سے نیکی کرنے کی توفیق ہی چھین لی. اللہ تعالیٰ ہدایت، اور اللہ نے اس کی بدیوں کو، اس کی برائیوں کو اس کے لیے خوشنما بنا دیا. مطلب تمیز ختم ہو جاتی ہے برائی اور اچھائی، برائی نہیں نا، برائی نہیں لگتی، تمیز ختم ہو اور اچھائی کر کے اس کا دل نہیں خوش ہوتا. آپ لوگ جب اچھائی کرتے ہیں تو آپ لوگوں کا اچھائی کر کے دل خوش ہوتا ہے نا. تو اس کو اچھائی کر کے اس کا دل ہی نہیں خوش ہوتا. وہ اچھائی بھی کرتا ہے، صدقہ خیرات بھی دیتا ہے، تو بجھے دل سے، وہ کہتے ہیں نا مجرم جیسے وہ تاوان دے رہا ہے، پیچھے بھی ہم نے پڑھا نا جیسے تاوان دے رہا ہے. تو یہ چیزیں جو ہے نا، یہ اب میں ایک بے پردہ عورت لڑکی کی مثال کس طرح اس لیے دیتی ہوں کہ ایک بے پرد جو لڑکی ہے، فرض کریں اس نے فضول سا کوئی ڈریس پہنا ہوا ہے، اور مجھے یہ صرف اتنی سی بات بتا دیں کہ اس نے کیا وہ ڈریس جو ہے وہ اگر وہ باہر پہن کے نکلی ہے تو کیا اس نے وہ ڈریس اپنے محرم کے لیے پہنا ہے؟ سب سے پہلے تو بڑا یہ گناہ ہو گیا نا، ہے کہ یہ جو اس طرح کی ڈریسنگ ہے، آپ بے شک جیسی مرضی قیمتی سے قیمتی نائٹ ڈریسز پہنے اپنے خامن کے لیے پہنے. بھائی اللہ نے خام میاں بیوی میں ہر چیز رکھی ہے، جیسا دل کرتا ہے پہنے. ہاں، میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے. تو پھر جب وہ اس طرح کے ایون نائٹ ڈریسز پہن کے جو عورتیں باہر نکل رہی ہوتی ہیں، تو مجھے یہ بتائیں کہ ان کو وہ کیا کرنے کے لیے نکل رہی ہوتی ہیں، ان کا پیچھے مقصد کیا ہوتا ہے؟ دوسرا ہوتا ہے نا، اپنی طرف اٹریکٹ کرنا. تو پھر وہ ان کو وہی بات ہوتی ہے نا کہ ان کے دل سے اللہ اپنی محبت نکال ہی لیتا ہے، اور اللہ ان کے لیے وہ جو بری حرکت ہے وہ اس کو وہ اتنی وہ خوش اپنے آپ میں فیل کر رہی ہے. وہ خوشی کیا فیل کر رہی ہے کہ ایک مرد اس کی طرف دیکھ رہا ہے، دوسرا مرد اس کی طرف دیکھ رہا ہے، تیسرا مرد اس کی طرف دیکھ رہا ہے، اور وہ ان مردوں کی اپنی طرف اٹریکشن کو، جو اتنا بڑا گناہ ہے، اس کو وہ اپنے لیے خوشی اور لذت محسوس کر رہی ہے. یہ ہے اللہ کی رحمت سے دوری. ان کو فیلنگ ہی نہیں ہے، ان کو فیلنگ ہی نہیں آتی کہ نہ، اور ہم جیسا بندہ جو ہے وہ بیٹھا خوف کھا رہا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو خوف نہیں آ رہا، اس نے مرنا نہیں ہے. تو یہ ہے، اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ، اور کسی کو بھی لعنت کا لفظ یوز کرتے ہوئے 100 دفعہ سوچا کریں کہ لعنت جو ہے وہ بہت برا لفظ ہے. جو لعنت ہے، جو مطلب کسی پہ حقدار نہیں ہے لعنت کا، اگلے نے کہہ دیا تو وہ لعنت سارے میں پھرتی ہے، اوپر نیچے دائیں بائیں سارے پھر کے اسی پہ پڑ جاتی ہے جو کہتے ہیں. ہاں، پھرتی کا نہیں مجھے پتا، لیکن یہ ہے کہ جو لعنت، جس کے اگر ہم لعنت ڈالتے ہیں اور وہ لعنت کا حقدار نہیں ہے، تو وہ لعنت پلٹ کے آپ کے اوپر آپ کے اوپر آ جاتی ہے. یہ تو کہہ سکتے ہیں نا کہ اگر اس نے میرے ساتھ برا کیا، یا اللہ اس کو بھی کر. ہاں، یہ تو آپ کر سکتے ہیں. ہاں، یا اللہ، وہ تو دل سے کئی دفعہ بد دعا نکل ہی جاتی ہے، لیکن وہ بھی پیغمبروں نے بڑے صبر کے بعد بد دعائیں دی ہیں. لیکن بہرحال آپ کہہ سکتے ہیں ایک بندہ کی معاف کرنا افضل ہے، بہت زیادہ. اگر کہیں گے تو پھر وہ نہیں پوری ہوتی. اگر آپ کہہ دو نا اللہ تعالیٰ ہدایت دے اس کو، پھر اس کو نقصان پہنچتا ہے. وہ بھی کہتے ہیں نہیں، اگر اسے افضل درجہ تو ہدایت مانگنے کا ہے. اس کے جی کہ علم یغنوا فیہا، کئی دفعہ بڑا بندہ پریشان بھی ہو جاتا ہے. بس انسان ہے نا ہم، گویا کہ وہ ان گھروں میں کبھی بسے ہی نہ تھے. آگاہ رہو، مدین کے لیے بھی ویسی دوری جیسی دوری سمود کو ہوئی. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا
یقیناً ہم نے ہی موسیٰ کو اپنی آیات اور روشن دلیلوں کے ساتھ بھیجا تھا الی فرعون و ملئہ، اور فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف. پھر بھی ان لوگوں نے فرعون کے احکام کی پیروی کی اور فرعون کا کوئی حکم درست تھا ہی نہیں. فرعون کے سرداروں کی طرف بھیجا حضرت موسیٰ کو بینات دے کر، روشن دلائل دے کر، آیات دے کر، لیکن موسیٰ کی قوم نے پھر بھی فرعون کی قوم نے کس کی پیروی کی؟ فرعون ہی کی پیروی کی. یقدم قومہ، وہ تو قیامت کے دن اپنی قوم کا پیش رو ہو کر ان سب کو دوزخ میں جا کھڑا کرے گا. وہ بہت ہی برا گھاٹ ہے جس پر لاکھ کھڑے کیے جائیں گے. یہ یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ مالا جو ہے وہ قوم کے سردار ہوتے ہیں، اور ہمیشہ قوم کے سردار جو ہیں وہی ذمہ دار ہوتے ہیں ہر معاملے کے، کیونکہ لوگ جو چھوٹے لوگ ہیں، جو کمزور طبقے کے لوگ ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ انہی کے پیچھے چلتے ہیں. تو قیامت کے دن کہا جا رہا ہے کہ فرعون جو ہے وہ اپنی ایک تو اپنی اس قوم کا رہبر اور پیش لیڈر ہوگا، کیا اس کو کہتے ہیں آج کل پروکٹر کہتے ہیں، وہ ہوگا اور نمائندہ ہوگا. اور دوسرا یہ ہے کہ فرعون کے بارے میں ایک اور بھی آتی ہے روایت کہ فرعون جو ہے وہ دنیا میں جتنے بھی متکبرین ہیں نا ان کا سردار ہوگا قیامت کے دن. ٹھیک ہے، دیکھیں اس کا انجام اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہوا ہے. رہتی دنیا تک وہ ایسے پڑا ہوا ہے، عبرت پہ یار و مددگار، اور یہ عبرت ہی تو ہے. عبرت ہی ہے نا، وہ اللہ نے قرآن میں کہا نا، آپ نہیں تو جس دن ہم نے پڑھا کہ اس کی باڈی جو ہے وہ اللہ نے کہا کہ قرآن میں محفوظ کی جائے گی. وہ تو اللہ کی، وہ تو جو لفظ قرآن نے کہہ دی گھمنڈیوں کے لیے ہے نا. اللہ معاف کرے، مطلب اس کی باڈی دیکھ کے کیسی آتی ہے. یہ جو قبر اور قبر کی مٹی ہے نا، یہ بھی بڑی اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے کہ ہم اپنوں کو ایک دفعہ تو کہتے ہیں تکلیف تو ہوتی ہے، لیکن اگر وہی بندہ جو ہے آپ ایک دن اپنے گھر میں رکھ کے دیکھ لیں، میں کہتی ہوں ایک رات نہیں گزر سکتے. مطلب ہم خود ہی خوف کھانے ڈر لگنے لگ جاتا خود ہی خوف کھانے خود ہی اسی مطلب دیکھیں آپ کو موت سے، مجھے تو موت سے اس لیے ڈر لگتا ہے کہ میں نے ادھر سے منا، ادھر سے لوگوں نے مجھ سے ڈرنے لگ جائے. میں وہ اپنا پیارا ہوتا ہے تو جب روح نکل جاتی ہے تو اسی سے ڈر کیوں آنا شروع ہوتا ہے؟ یہ بس انسان کی یہی تو فطرت ہے کہ انسان اتنے جو گئی ہے، بس یہی تو انسان کی فطرت ہے. کتنا چھوٹا سا پوائنٹ ہے. میری والدہ نے جس دن فوت ہونا تھا نا، تو وہ اس رات نا مجھے اپنی والدہ سے خوف آئے. اچھا، زندہ تھی. اچھا، تو مجھے نا اپنی والدہ سے خوف آئے، تو میں کہہ رہی تھی اللہ میاں آپ نے اتنا خوف میرے دل میں ڈال دیا کہ امی کے کمرے سے بھی مجھے خوف آتا ہے، امی سے بھی خوف. کتنی پرانی بات، ہاں جی، کتنی پرانی بات ہے. مطلب امی کو 6-7 سال 6-7 سال نہیں، تھوڑی سی ینگ بندہ ہو نا تو پھر خوف آتا ہے. اب اس ایج میں جو بڑھتے جا رہے ہیں تو اب تھوڑا سا وہ جب خود بھی مرنے کے نزدیک آ رہے ہیں. میں تو ینگ تھی اس وقت، تو میری امی فوت ہوئی تو میں ہاسپٹل ہمارے گھر کے پاس تھا، میں امی کو چھوڑ کے آ گئی. میرے ابو تھے وہاں، میرے سامنے فوت ہوئی، میں تلاوت کر رہی تھی، روتی گھر آ گئی. تو میری خالہ کہتی ماں نو چھڈ آئی. میں نے کہا امی کو کچھ نہیں، آپ جھوٹ بولیں، امی کوئی نہیں فوت ہوئی. کہتی جھوٹ، مطلب میں اس قدر وہ مطلب اتنی تھی کہ میں یقین ہی نہیں کر رہی تھی کہ امی فوت ہوئی، یقین نہیں کر رہی تھی کہ امی فوت ہو گئی. نہیں، امی کو کچھ نہیں ہو سکتا. تو یہ ہم لوگ یہ صرف یہ چیزیں ہیں نا کہ موت جو ہے وہ ہمارے لیے کیا ہے کہ ہم، اور یہ بھی نہیں ہمیں پتا کہ ہم نے اور کتنے سال جینا ہے. اور اتنا سا اگر سوچ رہے ہیں نا کہ یہی سیم میں نے مر جانا، میرے بغیر دنیا ایسے ہی چلتی رہنی، کچھ نہیں بدلنا، یہی سوچ لینا، کچھ نہیں بدلنا، کچھ نہیں رکنا، پھر ہمیں اپنی حیثیت کا احساس ہو جائے. اور اب کہا جا رہا ہے کہ وہ ایسی ورد ہوتا ہے کہ جہاں ایسے گھاٹ کو کہتے ہیں کہ جہاں سے جو ہے نا وہ انسان اپنی پیاس بجھانے کے لیے جاتے تھے پہلے زمانے میں. اب بھی اب بھی ہو گیا، بلکہ جب ہم جہاں سے پانی لینے جاتے ہیں، کوئی گورمے سے جاتا ہے، کوئی نیسلے سے جاتا ہے، اور کوئی فلٹر پلانٹس پہ جاتا ہے، تو وہ آج کل ہمارے گھاٹ وہی ہیں جہاں سے ہم پانی پینے جاتے ہیں. تو کہا جاتا ہے کہ یہ ان کو اس کا جو گھاٹ ہے وہ بہت ہی برا ہے. اور وہ کیا برا ہے کہ اس میں وہی ہے کہ جہاں جہنم کی پیپ پلائی جائے گی، اور اس طرح سارا کہا جا رہا ہے. ٹھیک ہے جی، آگے آ جائیں. کتنا برا ہے اس کا وہ گھاٹ. اتبیو میرے نا یہاں یہ اوپر آ جاتا ہے، یہ کیا وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ میں پھر اس سے قرآن پاک سے کھولتی ہوں. لعنتم و یوم القیامہ، ان پر تو اس دنیا میں بھی لعنت چپکا دی گئی، اور قیامت کے دن بھی برا انعام ہے جو دیا گیا ہے. دیکھیں مطلب فرعونیوں کی قوم کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ دنیا میں بھی ان پر لعنت ڈال دی گئی، اور پھر قیامت کے دن جو وہ تو ہے ہی ہے. ذالک من انباء القری، بستیوں کی یہ بعض خبریں جنہیں ہم تیرے سامنے
سامنے بیان فرما رہے ہیں، ان میں سے بعض تو موجود ہیں اور بعض کی فصلیں ہی کٹ گئی ہیں۔ اللہ کے نبی کو بتایا جا رہا ہے کہ ہم جو آپ کے سامنے یہ پچھلی ساری بستیوں کی خبریں ہم نے رکھی ہیں، ان میں کچھ کے آثار تو موجود ہیں، لیکن کچھ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ اس دنیا سے ہم نے ختم ہی کر دی ہیں یا وہ ہماری نظروں سے اوجھل ہیں، یہ سمندروں میں ہیں، یہ کس طرح ہیں۔ وما ظلمناہم ولکن ظلموا انفسہم، اس لفظ سے یہ دیکھ رہے نا کہ آج سے 100-200 سال بعد ہم نے بھی نہیں ہونا، ہماری پتہ نہیں بستیوں نے بھی نہیں ہونا۔ وما ظلمناہم ولکن ظلموا، ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ خود انہوں نے ہی اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، اور انہیں ان کے معبودوں نے کوئی فائدہ نہ پہنچایا جنہیں وہ اللہ کے سوا پکارا کرتے تھے، جبکہ تیرے پروردگار کا حکم آ پہنچا، بلکہ اور ان کا نقصان ہی انہوں نے بڑھا دیا۔ وَكَذَلِكَ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ، تیرے پروردگار کی پکڑ کا یہی طریقہ ہے جب کہ وہ بستیوں کے رہنے والے ظالموں کو پکڑتا ہے، بے شک اس کی پکڑ دکھ دینے والی اور نہایت سخت ہے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً، یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے نشان عبرت ہے جو قیامت کے عذاب سے ڈرتے ہیں، وہ دن جس میں سب لوگ جمع کیے جائیں گے، اور وہ دن ہے جس میں سب حاضر کیے جائیں گے۔ وما نؤخرہ الا لاجل معدود، اسے ہم جو ملتوی کرتے ہیں وہ صرف ایک معین مدت تک ہے، جس دن وہ آ جائے گی مجال نہ ہوگی کہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی بات بھی کر لے، تو ان میں کوئی بدبخت ہوگا اور کوئی نیک بخت، لیکن جو فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ، لیکن جو بدبخت ہوئے وہ دوزخ میں ہوں گے، وہاں چیخیں گے چلائیں گے، خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک، وہ وہیں ہمیشہ رہنے والے ہیں جب تک آسمان و زمین برقرار رہیں، سوائے اس وقت کے جو تمہارا رب چاہے، یقیناً تیرا رب جو کچھ چاہے کر گزرتا ہے۔ اب یہ ساری ان کے انجام پتہ چل رہا ہے، اور پھر یہ کہا جائے گا کہ یہ وہ اس وقت وہاں تک رہیں گے جب تک زمین و آسمان قائم ہے۔ اب ہم یہ کہیں کہ جب قیامت آنی تو ہمارے زمین آسمان تو ختم ہو جانے ہیں، تو پھر وہ کیسے دائمی زندگی رہیں گے؟ تو اس کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ جنت اور جہنم کے زمین آسمان بھی اپنے ہی ہونے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے یہ جو زمین آسمان یہاں کہے گئے نا، یہ ہمارے زمین آسمان نہیں ہے، کہ ان کے زمین آسمان، یہ زمین آسمان فنا ہونے والے، وہ باقی رہنے والے ہیں، وہ فنا ہونے، وہ دائمی ہوں گے زمین آسمان۔ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا، لیکن جو نیک بخت کیے گئے وہ جنت میں ہوں گے جہاں ہمیشہ رہیں گے جب تک آسمان و زمین باقی رہے، مگر جو تیرا پروردگار چاہے، یہ بے انتہا بخشش ہے۔ اچھا، اب یہ اتنی بات کرنے کے بعد پھر آگے کہا جاتا ہے مگر جو تیرا پروردگار چاہے، تو یہ چیز جو ہے نا یہ تھوڑی سی میں تسلی دے دیتی، مطلب گناہ گاروں میں بھی، اور اللہ تعالیٰ ڈرا کے ساتھ تسلی دے دیتا ہے کہ نہیں، پھر تہمینہ باجی پھر تسلی اس سینس میں ہے نا کہ تسلی اس طرح نا کہ بڑی پیاری اگزامپل ہے کہ تسلی اس طرح نا کہ اگر ایک امتحان میں 100 نمبر کا امتحان ہے تو اس میں 33 نمبر والا پاس ہونے والا ہے، تو اس میں بھی آپ 30 نمبر لیں گے تو ہی آپ کو 3 ملنے کی امید ہوتی ہے نا، ایون 25 بھی لیں گے تو بھی امید نہیں ہوتی، تو 30 نمبر تو کم از کم لیں نا، تو 30 نمبر بھی اتنی آسانی سے نہیں ملنے، وہ بھی اتنی آسان نہیں ہے۔ جی آیت نمبر ہے 109، آیت نمبر 109 ہے فلا تک فی مریۃ مما، اس لیے آپ ان چیزوں سے شک و شبہ میں نہ رہیں جنہیں یہ لوگ پوج رہے ہیں، ان کی پوجا تو اس طرح ہے جس طرح ان کے باپ دادوں کی اس سے پہلے تھی، ہم ان سب کو ان کا پورا حصہ بغیر کسی کمی کے دینے والے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ ان جو پوج رہے ہیں ان کو نہ دیکھیں، یہ ان کو ہم خود نمٹ لیں گے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ، یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی پھر اس میں اختلاف کیا گیا، اگر پہلے ہی آپ کے رب کی بات صادر نہ ہو گئی ہوتی تو یقیناً ان کا فیصلہ کر دیا جاتا، انہیں تو اس میں سخت شبہ ہے، یعنی حضرت موسیٰ کو جو تورات دی گئی تو انہوں نے اس میں اختلاف کیا، تو انہوں نے کہا جا رہا ہے کہ ان کے دلوں پہ اللہ نے مہر لگا دی ہوئی تھی، تو بس ٹھیک ہے، ان کا فیصلہ ہوا تھا، انہیں تو اس میں سخت شبہ ہے، یعنی وہ اس کتاب میں سخت مخالف ہیں اس کے۔ وَإِنَّا كُلًّا لَمَّا، یقیناً ان میں سے ہر ایک جب
ان کے روبرو جائے گا تو آپ کا رب اسے اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے گا، بے شک جو کر رہے ہیں ان سے وہ باخبر ہے۔ فاستقم کما امرتا، بس آپ جمے رہیے جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے، اور وہ لوگ بھی جو آپ کے ساتھ توبہ کر چکے ہیں، خبردار تم حد سے نہ بڑھنا، اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال کو دیکھنے والا ہے۔ اب اس آیت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مومنوں کو سب سے پہلے تو کنسسٹنسی یعنی استقامت کی تلقین کی جا رہی ہے کہ جو دشمن جو ہے نا، شیطان جو ہے جس طرح ادھر سے بھی آتا ہے ادھر سے بھی آتا ہے، قرآن کی آیت میں تھا نا، اس نے کہا تھا میں تمہارے آگے سے بھی آؤں گا، میں تمہارے پیچھے سے بھی آؤں گا، دائیں سے بھی آؤں گا، بائیں سے بھی آؤں گا۔ سب سے پہلے تو ہمیں شیطان کے مقابلے میں استقامت اختیار کرنی ہے۔ اس کے بعد یہ جو ہم نے شیطان انسان اور شیطان جن پڑھے، پھر ہمیں شیطان جنوں سے بھی پناہ مانگنی ہے، کیونکہ شیطان جن بھی جو ہے فرض کرے گا آپ طہارت آپ کی جسم کی صحیح نہیں ہے، آپ رجس میں رہتے ہیں، گندگی میں رہتے ہیں، تو آپ کے اوپر شیطان جن جو ہے وہ آنے کا زیادہ اندیشہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو جتنے انسان گندا ہوتا ہے نا، اتنا اس کے اوپر جنوں کی گندی چیزوں پہ آتا ہے۔ سب سے پہلے شیطان جن سے آپ نے اپنے آپ کو صاف رکھنا ہے، پھر آپ نے شیطان انسان سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے۔ شیطان انسان بہت بہت سخت لفظ ہے اور بہت برا لفظ ہے۔ فرض کریں آپ میں سے آپ مجھے کہیں کہ میں شیطان انسان ہوں یا میں آپ کو کہوں شیطان انسان ہوں، تو وہ جس کے بارے میں کہا جائے وہ اس کے لیے وہ کتنا بڑا لفظ ہے، لیکن یہ ہے تو صحیح نا، اور وہ انسان ہمارے اندر موجود بھی ہے نا۔ جب قرآن نے کہا ہے تو وہ ایسے تو نہیں کہا، وہ موجود ہیں تو کہا ہے نا، تو ان سے بھی بچنا ہے کیونکہ وہ ہمیں غلط رستے پہ لگاتے ہیں نا۔ تو اللہ کے نبی بچوں کو بھی شیطان نہ کو جی نہ، ہاں نہ، بڑا شیطان ہم بڑا کہتے تھے، تو اب الحمدللہ اس چیز کی سمجھ آ گئی ہے۔ جی آگے آ جائیں تو کہا جا رہا ہے کہ، اور یہ اس میں پہلے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے، اور پھر اہل ایمان کو کہا جا رہا ہے، ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم جو اہل ایمان کی اخلاقی قوت اور یعنی حد سے بڑھنے سے بھی روکا ہے، طغیانی یعنی سرکشی سے بھی روکا ہے، کہ کسی بھی کام میں آپ نے حد سے نہیں بڑھنا۔ ولا ترکنو، دیکھو ظالموں کی طرف ہرگز نہ جھکنا، ورنہ تمہیں بھی دوزخ کی آگ لگ جائے گی، اور اللہ کے سوا اور تمہارا مددگار نہ کھڑا ہو سکے گا اور نہ تم مدد دیے جاؤ گے۔ فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ کے نبی کو بھی کہا جا رہا ہے کہ ظالم کون ہے؟ جو آیات الہی کا انکار کرتے ہیں، جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے، جو آیات کونیہ اور آیات شریعہ کے تکذیب کرنے والے ہیں، وہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ یعنی جتنے بھی غیر مومن، غیر مسلم، وہ سارے کون ہیں؟ ظالم ہیں۔ تو ظالم کا لفظ جو ہے نا، قرآن میں کہیں شرک آئے گا تو ظالم کا لفظ ہوگا تو پچھلی آیت کے ساتھ ریلیٹڈ ہوگا، ظالم وہ ہوگا جس نے شرک کیا ہوگا۔ کہیں اگر ظالم کا لفظ آیا یہ ظالم ہے تو پچھلی آیت میں ریلیٹ ہوگا تو وہ یہ سود خور ہوگا، اس کو ظالم کہا جائے گا۔ کہیں شرک کو ظلم کہا جائے گا۔ تو ظلم، یہ جو لفظ ہوتے ہیں نا، پچھلی آیت کے کانٹیکسٹ کے ساتھ ریلیٹ ہو رہے ہوتے ہیں۔ اب یہاں ظلم کرنے والے کون ہیں؟ پیچھے ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ جو اللہ کی آیت کو ٹھکراتے ہیں، ان سے انکار کرتے ہیں۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ، دن کے دونوں سروں میں نماز برپا رکھ، اور رات کی کئی ساعتوں میں بھی، یقیناً نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں، یہ نصیحت پکڑنے والوں کے لیے۔ یہ اب کہا جاتا ہے کہ ایک دن کے دونوں سروں سے مراد جو ہے مختلف مفسرین نے مختلف لی ہے، اور اس آیت کی تفسیر میں مختلف مفسرین کی مختلف رائے ہے کہ مے بی یہ آیت جو ہے وہ معراج النبی سے پہلے کی ہے، کیونکہ معراج النبی سے پہلے جو ہے وہ صرف 2 نمازیں تھیں، اور ان کا بھی طریقہ کار جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تھا ویسا ہی تھا، اس طرح کی نہیں تھیں۔ پھر جب معراج ہوا تو اللہ نے وہاں نمازوں کا حکم اتارا، تو پھر اس سے اگلے ہی دن یا رات میں اس وقت کچھ کہنا چاہ رہا تھا، میں نے بات ہی نہیں سنی۔ چلو ٹھیک، اوکے، اللہ حافظ۔ تو وہ جو دن اور رات، کیا میں بات کروں؟ نمازوں اچھا، نمازوں کا، جی، کہ وہ میں بھی معراج سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ پھر حضرت جب معراج ہوا تو معراج میں کی رات، جب اس سے اگلے رات یا صبح میں حضرت جبرائیل تشریف لائے، جبرائیل نے پورا طریقہ سکھایا 5 وقت کی نمازوں کا، کہ اس طرح اب آپ امت کو نمازیں سکھائیں۔ تو معراج سے پہلے صرف 2 نمازیں تھیں اور ایک تہجد تھی۔ تو 2 نمازیں تھیں، وہ صبح و شام کے سروں پر تھی۔ ان میں کہتے ہیں کہ ایک جو ہے وہ طلوع آفتاب سے فجر تھی شاید، اور ایک شاید عصر تھی یا مغرب تھی۔
ان میں مفسرین کا وہ ظاہر سی بات ہے کہ اتنی لمبی کا ان کو کچھ سمجھنے اتنی مطلب تھوڑا سا ان کی رائے مختلف ہے. اس کو ہم اختلاف نہیں کہتے, اس کو ہم کہتے ہیں ان کی رائے مختلف ہے. تو پھر بھی باہر یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ نماز پڑھو, کیونکہ یقیناً نیکیاں برائیوں کو دور کرتی ہیں. یہاں نیکیاں جو ہیں وہ نماز کے معنی میں آ رہی ہیں. ان الحسنات یذہبن السیئات, آیت نمبر 114 ہے. یقیناً نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں. یہ نصیحت ہے نصیحت پکڑنے والوں کے لیے. یعنی کہتے ہیں نا کہ نماز جو ہے وہ برائی سے دور کرتی ہے, قرآن برائی سے دور کرتا ہے. یہاں جو نیکیاں جو ہے نا وہ نماز کو قرار دیا گیا نیکیاں. اور کتنی پیاری بات ہے کہ جب ہم نیکیاں کرتے ہیں نا تو ہمارے گناہ خود بخود دھل جاتے ہیں. اس کے بارے میں ایک حدیث ہے. وہ بچے کے ختم کرانا تھا, ہم عید الطیف جانا تھا, کہتا تھا ہم ساتھ. اوکے جی. تو جی ان کے تو کیا کہا جا رہا ہے اس کے بارے میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ یہ جو 5 نمازیں اور ایک جمعہ سے لے کے دوسرے جمعہ تک, اور ایک رمضان سے لے کے دوسرے رمضان تک, ان کے درمیان ہونے والے گناہوں کو دور کرنے والے ہیں, بشرطے کہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کیا جائے. یعنی ایک جمعے کے سے درمیان دوسرے جمعے کے درمیان جب ہم کو بڑا گناہ نہیں کرتے, جب ہم جمعے کی نماز پڑھتے ہیں, سورۃ کہف پڑھتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ ہمارے پورے جمعے کے گناہ معاف کر دیتا ہے. اس طرح نمازوں کے درمیان بھی ہے. ایک حدیث ہے جو اس میں کہا گیا ہے, صحیح مسلم کی حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بتاؤ اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر بڑی نہر ہو, وہ روزانہ اس میں 5 مرتبہ نہاتا ہو, کیا اس کے بعد اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہے گا؟ رسول اللہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا, نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اسی طرح 5 نمازیں ہیں, ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ گناہوں اور خطاؤں کو مٹا دیتا ہے. اس لیے ہم نمازوں کی طرف لپکتے ہیں نا, کہ درمیان میں کوئی نہ کوئی چغلی کر لیتے ہیں, کوئی نہ کوئی گناہ کر لیتے ہیں. کسی نے نماز جو ہے نا ایک ذریعہ ہے ہمیں اللہ سے ملانے کا, توبہ بخشش کا. فلولا کان من القرون, پس کیوں نہ تم سے پہلے زمانے کے لوگوں میں سے ایسے اہل خیر لوگ ہوئے جو زمین میں فساد پھیلانے سے روکتے, سوائے ان چند کے جنہیں ہم نے ان میں سے نجات دی تھی. ظالم لوگ تو اس چیز کے پیچھے پڑ گئے جس میں انہیں آسودگی دی گئی تھی, اور وہ گناہ گار تھے. یہاں سوال کیا جا رہا ہے کہ یہ جو آپ نے اتنی بستیوں کی تاریخ بتائی ہے اور ان میں زیادہ تر لوگ ظالم ہی تھے, تو کیوں نہ ان میں کچھ اچھے لوگ ہوئے جو زمین میں فساد پھیلانے سے روکتے, سوائے ان چند کے جنہوں نے. تو اس میں بتایا جا رہا ہے ظالم لوگ تو اس چیز کے پیچھے پڑ گئے جن میں انہیں آسودگی دی گئی تھی اور وہ گناہ گار تھے. اکثریت جو اس سے مطلب تاریخ سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ اکثریت جو ہے وہ گمراہ ہوتی ہے. تاریخ سے ہمیں پتہ چلتا ہے. اب ہم مطلب تاریخ میں بھی کتنے, ہر نبی کے اوپر کتنے لوگ ایمان لائے تھے, اور اب ہمارے بھی دیکھ لیں تو اگر اللہ کا پیغام ہے, اللہ کے نبی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا پیغام دیا ہے, تو آپ لوگ اپنے سوسائٹی میں, اپنے فیملی میں, اپنے گھر والوں میں کتنے لوگوں کو اس چیز کے اوپر ایکٹ اپون کرتے ہوئے دیکھتے ہیں, ان احکامات کے اوپر. اقلیت ہی ہے نا, اکثریت تو وہ جو گمراہ ہی ہے. تو کہا پوچھا جا رہا ہے تو نہیں, تو پھر کہا ہے کہ ہمیشہ اقلیت ہی جو ہے نا, لیکن اس کے اوپر بھی مہر ثبت نہیں کر دینی چاہیے. لیکن یہاں مطلب ہمیں قرآن سے اور تاریخ سے ملتا ہے کہ اکثریت اور ملا جو ہیں, امیر لوگ جو ہیں, مترفین خوشحال لوگ جو ہیں, وہ گمراہ ہی رہے ہیں. وما کان ربک لیہلک القری, آپ کا رب ایسا نہیں ہے کہ کسی بستی کو ظلم سے ہلاک کر دے اور وہاں کے لوگ نیک ہوں. اور آپ کا پروردگار چاہتا ہے, اگر آپ کا پروردگار چاہتا تو سب لوگوں کو ایک ہی راہ پر ایک گروہ کر دیتا, وہ تو برابر اختلاف کرنے والے ہی رہیں گے. بجوز ان کے اللہ مر رحمہ ربو کا, بجوز ان کے جن پر آپ کا رب رحم فرمائے, انہیں تو اسی لیے پیدا کیا ہے, اور آپ کے رب کی یہ بات پوری ہے کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سے بھر دوں گا. وتمت کلمۃ ربک لأملأن جہنم من الجنۃ والناس اجمعین. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی بستی میں پیغمبر بھیجتا ہے. اللہ تعالیٰ اس بستی کو ظلم سے ہلاک نہیں کرتا, ٹھیک ہے, لیکن پھر جب وہ نہیں مانتے پھر وہ اپنے نفسوں پہ خود ظلم کرتے ہیں. اور آگے کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب لوگوں کو ایک برابر کر دیتا. اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا کہ سب لوگ جو ہے وہ ایک ایمان لے آتے, لیکن اللہ نے انسانوں کو یہ دنیا آزمائش کے لیے رکھی ہے, اور وہ اس میں اختلاف کرتے ہی رہیں گے.
بجوز ان کے سوائے اس کے جن پر اللہ تعالیٰ اپنا رحم فرمائے. اور اللہ اپنی یہ بات پوری کر کے رہے گا کہ اللہ جہنم کو جنوں اور انسانوں سے بھر دے گا. مطلب نہ صرف جہنم کو بھر دے گا بلکہ جنت کو بھی بھرے گا. جنت کہے گی کہ اللہ تعالیٰ تو نے میرے اندر سارے ہی کمزور سے لوگ ڈالے ہیں اور غریب سے لوگ ڈالے ہیں. اور جنت کہے گی اللہ سے کہ جتنے غریب معاشرے کے لوگ ہیں وہ میرے اندر آئے ہیں. اور جہنم کہے گی کہ میرے اندر تو سارے وہ آئے ہیں فرعون جیسے اور قارون جیسے اور جتنے بھی. تو اللہ تعالیٰ کہے گا پھر جنت کو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تیرے ذریعے سے میں تو میری رحمت کی مظہر ہے. جنت جب شکوہ کرے گی نا اللہ سے, رحمت کی مظہر کیا ہے کہ تیرے ذریعے سے میں لوگوں پر رحمت کر رہا ہوں. یہ نہ دیکھ کے تیرے اندر کون لوگ آئے ہیں, تو میری رحمت کی مظہر ہے, تیرے ذریعے سے میں جس پر چاہوں گا رحم کروں گا. تو جہنم جب شوخی ہوگی نا کہ میرے اندر تو بڑے لوگ آئے ہیں, وہ جس طرح وہ اس کا کسی شاعر کا ایک شعر ہے کہ شاعر کا شعر بھی نہیں ہے بلکہ وہ ہے تو یہ قرآن کی مطلب کہ آیات کا مذاق, ایک قسم کا آپ کہہ لیں مذاق بھی آپ اس حساب سے نہیں کہہ سکتے کہ کوئی بات ہوگا نا تو مرد حضرات خاص طور پر جب بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ کوئی اداکاراؤں کی بات ہوگی یا مذاق ہی ہے یہ. مطلب میرا خیال ہے کہ قرآن کی آیات کا مذاق ہی ہے کہ جب وہ کہتے ہیں کہ جنت میں, بلکہ بہت بڑا سخت مذاق ہے کہ جب وہ کہتے ہیں کہ جنت میں جانا ہے یار, جنت میں جانے کا کیا فائدہ جب ساری سونی اداکارائیں تو جنت میں چلی جانی کہتے ہیں. اور بھی دوسرا کبھی وہ خیر بیویوں کے بارے میں تو شغل ہی لگاتے ہیں کہ وہ نہیں, لیکن یہ فنکاروں وغیرہ کے بارے میں اکثر بات کرتے ہیں. تو یہی کہتے ہیں نا پھر ایسے لوگوں کی محفل سے بھی دور رہو جہاں قرآن کے خلاف بات کی جا رہی ہو. اب یہ اللہ کو پتہ ہے حالانکہ بنا سمجھی میں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ شاہ رخ نے بھی ادھر جانا ہے, فلاں نے بھی ادھر جانا ہے, تو ہم نے ادھر جانا ہے. تو اب یہ اللہ کو پتہ ہے کہ جہنم میں جا کے جو بڑی خوبصورت ہیں آج کل کون ہے, کترینہ کیف ہے, کرینہ کپور ہے, پتہ نہیں, تو مجھے پتہ بھی نہیں, مجھے نہیں پتہ. اس نے ویسی کی ویسی رہنا کہ وہ تو دنیا میں نہیں ویسی رہ جاتی. میں سلطان راہی ہوندا سی, انہیں دربار آنا, آ کے پہلے اذان دینی, نماز پڑھنی, سلام کرنا, پھر انہیں جانا. صحیح, تو مطلب وہ اللہ نو بھی مانتے یار, ہم بس اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے, انسان کے لیے ہم نہیں کہنا اللہ کو ہدایت دے, اللہ ان کو ہدایت دے. کیا ایمان کا لیول ہے, ہمیں بالکل. اور ہم اگر قرآن پڑھتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, تو ہم یہ اپنے آپ پہ مہر نہیں لگا سکتے کہ میں نے جنت کا ٹکٹ کنفرم کروا دیا. آئے اللہ بہت ڈر. نور جہاں نے جدو گانا ہوندا سی تو پہلے جاندی سی سلام کردی سی داتا صاحب جی. اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ لوگ اللہ کے راستے میں بہت دیتے تھے, یہ لوگ سارے مصطفیٰ قریشی کس کا سنا کہ بہت نیک سلطان راہی اور سلطان راہی کہتے بہت نیک آدمی تھا. تو یہ جو اس طرح کے الفاظ ہیں نا, یہ بھی اللہ نے پتہ نہیں ہمیں کہاں سے پکڑ لینا ہے. ٹھیک ہے, پتہ نہیں کہاں سے ہمیں پکڑ لینا ہے. تو اس لیے یہ نہ سوچا کریں. جی آگے کہا جا رہا ہے رسولوں کے سب احوال, جی رسولوں کے سب ایمان نہ لانے والوں سے کہہ دیجئے کہ تم اپنے طور پر عمل کیے جاؤ, ہم بھی عمل میں مشغول ہیں. وَانْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ, اور تم بھی انتظار کرو, ہم بھی منتظر ہیں. وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اور زمین و آسمان کا علم غیب اللہ تعالیٰ ہی کو ہے. تمام معاملات کا رجوع بھی اسی کی جانب ہے. بس تجھے اس کی عبادت کرنی چاہیے اور اسی پر بھروسہ رکھنا چاہیے, اور تم جو کچھ کرتے ہو اس سے اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں ہے. دیکھیں ابھی ہم جو بات کر رہے تھے نا کہ کیا ہمیں کیا کہا جا رہا ہے کہ زمین و آسمانوں کا علم غیب اللہ تعالیٰ کو ہے. سب سے پہلے تو وہی بات ہے کہ کسی بھی شخص کے علم غیب کے علم ہونے کو یہاں نفی کی جا رہی ہے. تمام معاملات کا رجوع بھی اسی کی جانب ہے کہ اگر کوئی دنیا میں فنکار ہے, اداکار ہے, ڈانسر ہے, یا کوئی دنیا میں بہت نیک ہے, تو اس کی بھی ہم کو 100% گارنٹی نہیں دے سکتے کہ وہ جنتی اور وہ جہنمی ہے. صحیح ہے. اور اس کے بعد کیا کہا جا رہا ہے, بس تجھے اسی کی عبادت کرنی چاہیے اور اسی پر بھروسہ رکھنا چاہیے. ہمیں اپنے, لیکن یہ سوچ کے کہ انہوں نے بھی شاید جنت میں چلا جانا ہے, وہی بات ہے کہ گریس مارکس والی بات ہے, یہ سوچ کے کہ یہ تو ایک obvious بات ہے کہ اللہ نے اگر کہا ہے کہ گناہ کا میں جہنم بھروں گا گناہ گاروں سے, تو پھر ہمیں یہ سوچ کے گناہ تو نہیں نا کرنا. لیکن ایک دیکھیں نا, اللہ تعالیٰ نے ہم پہ کتنی بڑی رحمت کی ہوئی ہے کہ پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ معراج سے پہلے 2 نمازیں تھیں یا رات کا قیام تھا. جی, تو اب اللہ نے ہمیں 5 نمازیں دیں تاکہ 5 دفعہ ہم یعنی کہ چاہیں تو اپنے گناہ وہ بخشوا سکتے ہیں, اللہ سے گناہ کی معافی مانگیں. تو یہ رحمت نہیں یہ کتنی مطلب. اور مزے کی بات یہ کہ پھر ندا آئی تھی آسمانوں سے, اللہ کی آواز آئی تھی, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کیا آواز آئی تھی, 5 نمازوں کا اجر 50 تھی نا پہلے. کیا ہم کتنے نہ شکر ہیں. حضرت موسیٰ کہتے تھے اور کام کروا کے 5 بھی نہیں پڑھ سکیں گے. اللہ یہ ہم اتنے
اتنے رحمتوں والے نبی کی امت ہے کہ ہمارے اوپر بڑی نعمتیں ہیں. چھوٹے سے چھوٹے عمل میں اللہ تعالیٰ کی اور سب سے رحمتیں زیادہ یہ کہ ہم نیکی کا کام سوچتے ہیں اور ہم ابھی اس کا کرتے ہیں، اجر اس کا مل اجر جاتا مل ہے. جاتا ہے. اجر مل جائے. اور برائی برائی کرتے نہیں جب تک کان نہیں لیتے تب کتنی تک. اچھی کتنی امید ہے. تو پھر بھی ہم اگر نہ شکرے ہوں، پھر بھی ہم اگر، اور میں تو بار بار یہ پوچھتی ہوں، اور ہم سب سے، میرا سب سے یہ سوال ہوتا ہے کہ کیا دین پہ عمل کرنا بہت مشکل ہے؟ بہت آسان ہے. یہ کہتے ہیں نا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بڑی لاڈلی تھی. جی جی. لیکن مجھے لگتا ہے ہم زیادہ لاڈلی. ہاں، نہیں تو حضرت موسیٰ نے نہیں کہا تھا، حضرت موسیٰ اللہ کے نبی کو دیکھ کے رونے لگ گئے تھے نا کہ یہ نوجوان ہے، اس کی امت میرے بعد آئی ہے، لیکن اس کی امت جو ہے وہ جنت میں میری امت سے زیادہ ہوگی، زیادہ ہوگی. اجر ہمارا بہت اجر ہمارا میں اجر بہت، عمل تھوڑا، اجر بہت زیادہ. لیکن ہم پھر بھی نہ شکریں. لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اللہ کے احکامات پر جو اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تو انہیں ہم تک پہنچائی ہیں، ان پر صدقے دل سے عمل کرنے کی توفیق دے، اور ہمیں اپنا اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کی بھی ترغیب دے، توفیق دے، اور ہماری زبانوں میں اور ہمارے اعمال میں ایک تو عملی تبلیغ ہے. آپ لوگوں نے قرآن پڑھ کے اس طرح دکھنا ہے کہ آپ کو دیکھ کے اگلا بندہ کہے کہ میں نے بھی ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھنا ہے، میں نے بھی تفسیر پڑھنی ہے. کہ اگر یہ عورت کا ترجمہ پتہ نہیں، اس نے اتنا، یہ اس کے دل کے اندر نرمی، اتنی اس کے دل کے اندر سخاوت، اتنی اس کے اندر عاجزی، اتنی اس کے اندر نرمی، محبت آ گئی ہے کہ کیوں نہ میں بھی اس چیز میں گھسوں جس میں یہ اخلاق، جس میں جن ساری چیزوں کو دیکھ کے یہ عورت بدلی ہے، اس کو کہتے ہیں عملی تبلیغ. اور وہ آپ ساروں نے کرنی ہے. عملی تبلیغ ہوگی تو آپ کسی دوسرے کو کہنے جوگے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمت. آمین آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ یوسف. لے جی، بڑی پیاری، بڑی امپورٹنٹ، بڑی سختیوں اور محبتوں اور دنیاوی جو ہیں وہ آزمائشوں والی صورت آ گئی ہے. سورۃ یونس. یونس کے بارے میں کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دینا. یوسف جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے وہ ان کے اوپر نازل ہوئی تھی، حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی، اور یہ عام الحزن میں نازل ہوئی تھی. عام الحزن کون سا سال ہے؟ جس میں حضرت ابو طالب، حضرت خدیجہ دونوں فوت ہو گئے تھے. مکہ میں نازل ہوئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ پریشان رہتے تھے. اور یہ ساری کی ساری صورت، ایک تو کسی نے یہود میں سے کسی نے آ کے مطالبہ کیا تھا کہ یہ اس طرح کا قصہ ہے، تو جاؤ اپنے نبی سے پوچھ کے آؤ کہ ان کو معلوم ہے. تو اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ مجھے نہیں معلوم، پھر میں تمہیں بتاؤں گا، یا پھر اس طرح کچھ طرح. تو دوسرا یہ تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ تسلیاں دینی تھی حضرت یوسف کے کیریکٹر سے، کہ دیکھیں کہ حضرت یوسف نے اپنی زندگی میں کتنی بڑی بڑی مشکلات سہی ہیں، تو پھر آپ دیکھیں کہ آپ کی مشکلات اس کے مقابلے میں کس طرح کی ہیں. اور پھر یہ پوری کی پوری سورت جو ہے وہ ایک ہی ٹائم میں، ورنہ جو پورا قرآن ہے اس کی کچھ آیات کبھی اترتی تھی، کچھ کبھی اترتی تھی، کبھی کچھ، یہ پورا کا پوری صورت ایک ہی موقع پہ، ایک ہی وقت میں حضرت علیہ السلام نے لا کے پوری کی پوری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی تھی. یہودیوں نے یہ پوچھا تھا نا کہ یہ تو فلسطین کے تھے، تو حضرت موسیٰ مصر میں کیسے پہنچے؟ ہاں انہوں نے اس کے جواب کے لیے پھر بتایا تھا کہ اس طرح حضرت یوسف جو جگہ پہ حضرت یوسف علیہ السلام کو قید کیا ہوا تھا، وہ جگہ اب دیکھیں ویڈیوز میں اس قدر ڈیپتھ ہے ان کی، اتنی سیڑھیاں ہیں، اور اندر غار چھوٹے چھوٹے، پتہ نہیں کتنا آگے جا کے ان کو قید کیا ہوا ہے. جی. اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں دو تین چیزیں اور بھی امپورٹنٹ ہیں کہ حضرت یوسف کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج پہ دیکھا تو آپ ان کو دیکھ کے حیران رہ گئے. ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کو دنیا کا نصف حسن دیا گیا. حضرت یوسف کے بارے میں ایک جو یہ بات کہی جاتی ہے. اور دوسرا حضرت یوسف کا ایک کیریکٹر تھا کہ وہ محسن تھے. چلے محسن کی تعریف انشاءاللہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی کہ محسن کیا ہوتا ہے. شروع کرتے ہیں سورۃ یوسف. اللہ تعالیٰ جو غلطی ہوگی اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دینا، جو منہ سے غلط کلمات نکل جائیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے مجھے معاف فرما دینا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را تلک آیات الکتاب المبین. الف لام را یہ روشن کتاب کی آیتیں ہیں. سب سے پہلے قرآن کے یہ ہونے کی، یہ قرآن پاک جو ہے وہ
نہایت ایک روشن کتاب سے یہ مراد ہے کہ حق اور باطل میں فرق کرنے والی اور جھوٹ کو مٹانے والی اور جہالت کے اندھیریوں کو دور کرنے والی جو ہے وہ کتاب ہے. انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. یقیناً ہم نے اس کو قرآن ہم نے اس کو قرآن عربی نازل فرمایا ہے کہ تم سمجھ سکو. دوسری اس قرآن کی جو خوبی بیان کی جا رہی ہے کہ چونکہ یہ عرب کے لوگوں کے اوپر آیا تھا تو ان کی زبان میں اس کو نازل کیا گیا تھا، اور چونکہ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھا ہے کہ میں بھی عربی اس وقت کی نہایت ہی کمپریہنسو یا فصیح و بلیغ زبان تھی، یا اب بھی کہتے ہیں کہ ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے عربی زبان میں ہی اس کو بھیجنا مناسب سمجھا. یہ تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. تو اب اس کے لیے ایک الفاظ آتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کی عربی زبان میں نازل ہوا. عربی زبان اپنی فصاحت اور بلاغت اور اعجاز اور ادائے معنی کے لحاظ سے دنیا کی بہترین زبان ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس اشرف الکتب یعنی سب سے عظیم ترین کتاب قرآن مجید کو اشرف اللغات سب سے عظیم عربی اشرف اللغات سب سے عظیم ترین زبان عربی میں، اشرف الرسل سب سے عظیم رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے عظیم ترین رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اشرف الملائکہ جو حضرت جبرائیل کے ذریعے سے نازل فرمایا. اور مکہ جہاں اس کا آغاز ہوا یہ بھی دنیا کا اشرف ترین مقام ہے، اور جس مہینے میں اس کے نزول کی ابتدا ہوئی وہ بھی اشرف ترین مہینہ رمضان ہے. ابھی جو ہم بات کر رہے تھے نا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر کتنی رحمتیں کی، کتنی رحمتوں کا نزول ہے ہماری قوم کے اوپر. وہی بات ہوگی نا. آگے آ جائیں جی. نحن نقص علیک احسن القصص، ہم آپ کے سامنے بہترین بیان پیش کرتے ہیں اس وجہ سے کہ ہم نے آپ کی جانب یہ قرآن وحی کے ذریعے نازل کیا ہے، اور یقیناً آپ اس سے پہلے بے خبروں میں سے تھے. یہ بھی ایک مہر ثابت ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ساری باتیں وحی کے ذریعے بتائی جا رہی تھی. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ سورہ یوسف کو احسن القصص کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا کے جتنے بھی قصے، اب قصے کا بھی میں آپ کو بتاتی ہوں، دنیا کے جتنے بھی قصے ہیں ان سب میں سے بہترین قصہ جو ہے وہ یہ سورہ یوسف کو کہا جاتا ہے. اور قصص کیا ہوتا ہے؟ قصص یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو پہلے گزر چکی ہو، پھر اس کا مطلب رونما ہوئی ہو دنیا میں. موسٹلی تو چیزیں فکشن ہے نا، فکشن کا پتہ ہے آپ کو، جو کہ ہم لوگ مطلب سوچ کے کر لیتے ہیں، گھڑی ہوئی چیزیں، یہ جو افسانے ہیں، ڈرامے ہیں، کہانیاں، یہ کیا ہے؟ یہ فکشن ہے. ٹھیک ہے، ایک فکشن ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے جو قصہ ہوتا ہے جو ریئلٹی پہ مبنی ہوتا ہے. قصص جو ہے نا قصہ، تو یہ ریئلٹی تھی، یہ فکشن نہیں تھا، یہ اپنے پاس سے گھڑی ہوئی چیز نہیں تھی. صحیح. تو کئی دفعہ ہم مووی یا کوئی ڈرامہ یا کچھ دیکھتے ہیں تو اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ یہ اوریجنل واقعے پہ مبنی ہے نا، لکھا ہوتا ہے نا اس کے کردار، مطلب یہ، لیکن کردار ہم نے چینج کیے ہیں لیکن یہ واقعہ اوریجنل ہے. موسٹلی انگلش موویز بہت ساری، انگلش مووی بہت زیادہ ایسی ہیں جو کہ انہوں نے اپنے پرانے واقعات پہ بنائی ہوئی، بہت زیادہ انگلش موویز اس طرح کی ہیں. جی یوسف کی بھی بنی ہوئی ہے. ہاں آنٹی چلو آئیں رات کو سارا دن حضرت یوسف کی مووی دیکھتی رہتی بیٹھ کے، سارا دن حضرت یوسف کی مووی. تو میں نے کہا بہت ہے، پھر مجھے سارا سنا کے میں نے کہا میں تو فائدہ ہو گیا، میں تو یوسف ہی پڑھنی تھی. جی افطاری کر کے ہم آپ کی طرف بھی آئے تھے تو بیل بھی دی تھی میں نے، پانی شانی دیکھنے آئے تھے. بہت ہی برا حال آپ لوگوں کے گھروں کا تو ہوا پڑا، بہت ہی پریشانی کی بات، بہت ہی بری حالت. اللہ تعالیٰ آسانیاں کرے آپ لوگوں کے لیے. جی کہہ رہے تھے وہ سیوریج کا ہو گیا تھا، بس کچھ مت پوچھیں. اللہ تعالیٰ سے آسانی کی دعا مانگا کرے، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لیے آسانیاں کرے. جب تک کوئی عمل نہیں کرے گا آسانی کیسے ہوگی؟ تبھی نا سارے کہہ رہے ہیں کہ ہم کوششیں بڑے کر رہے ہیں سارے. ہاں گندگی ادھر بھی کریں گے، ادھر زیادہ گہرا، ادھر تمہارے 10 بار. آپ نے پہلے کیا ہوا تھا نا تو وہاں پہ پیٹرول پمپ بن گیا، پیٹرول پمپ کی وجہ سے وہی نا. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے، آپ لوگوں کے لیے آسانیاں کرے. ہم لوگ، آپ لوگ زیادہ مشکل میں، آپ لوگوں کے لیے آسانیاں. جی نہ ہم اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے. جی ہم آپ کے سامنے، جی کہا جا رہا ہے نہ ہم، یہ ہم آپ کے سامنے نہیں بیل نہیں کی تھی، شازیہ اور شگفتہ کو کال کی تھی. ہم آپ کے سامنے بہترین بیان پیش کر
اچھا پڑھیں اب اس وجہ سے کہ ہم نے آپ کی جانب یہ قرآن وحی کے ذریعے نازل کیا ہے اور یقیناً آپ اس سے پہلے بے خبروں میں سے تھے. کہا جا رہا ہے کہ آپ کو یہ سارا کچھ نہیں پتہ تھا, یہ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آپ کو بتایا ہے. اذ قال یوسف لأبیہ یا ابتی انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین. جبکہ یوسف نے اپنے باپ سے ذکر کیا کہ ابا جان میں نے 11 ستاروں کو اور سورج چاند کو دیکھا ہے کہ وہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں. اب یہ کوئی معمولی خواب نہیں تھا. اب انہوں نے جب اپنے باپ کو سنایا تو ان کے باپ نے کہا, آگے کیا کہا پھر ان کے, اب یہ حضرت یوسف کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم تھے. یعنی کس طرح تھے یوسف, کون تھے یوسف, کس کے بیٹے تھے بتائیں؟ حضرت یعقوب کس کے بیٹے تھے؟ حضرت اسحاق کس کے بیٹے تھے؟ تو پھر کیا ہوا, کریم ابن کریم, عزت والا بن عزت والا بن عزت والا بن عزت والا, یعنی لڑی کہتے ہیں نا خاندانی شجرہ نسب, یہ ہوتا ہے خاندانی شجرہ نسب. ٹھیک ہے, تو یہ ان کا, تو پھر وہ حضرت ابو حضرت یعقوب بھی بہت بڑے مطلب پیغمبر تھے. تو جب انہوں نے یہ سارا خواب سنا تو انہوں نے کیا کہا, انہوں نے کہا قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک. یعقوب علیہ السلام نے کہا پیارے بچے اپنے اس خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا, ایسا نہ ہو کہ وہ تیرے ساتھ کوئی فریب کاری کریں, شیطان تو انسان کا کھلا دشمن ہے. وکذالک, اور اسی طرح وکذالک یجتبیک ربک, آیت نمبر ہے 6. اور اسی طرح تجھے تیرا پروردگار برگزیدہ کرے گا اور تجھے معاملہ فہمی یا خوابوں کی تعبیر بھی سکھائے گا اور اپنی نعمت تجھے بھرپور عطا فرمائے گا, اور یعقوب کے گھر والوں کو بھی, جیسا کہ اس نے اس سے پہلے تیرے دادا اور پردادا یعنی ابراہیم اور اسحاق کو بھی بھرپور اپنی نعمت دی. یقیناً تیرا رب بہت بڑے علم والا اور زبردست حکمت والا ہے. اب دیکھیں نا, ہر نبی کے گھر نبی پیدا نہیں ہوتا تھا نا. تو اب جب حضرت یعقوب کے گھر حضرت یعقوب کو پتہ چل گیا کہ اب اس گھر میں اللہ تعالیٰ میرے اس بچے پہ اپنی نبوت ڈالنے والا ہے. ٹھیک ہے, تو پھر اب ان کو محفوظ کرنا بھی باپ کا کام تھا. ٹھیک ہے, تو وہ نہ کرتے ہی وہ ایک جو آپ کہہ لیں کہ مقابلے بازی کی فضا تو چل جاتی ہے, اولادوں میں بھی ہوتی ہے, آپ مانے نہ مانے, ہمارے بچوں میں بھی ہوتی ہے, ہم بھی کرتے تھے. ستیلے تھے, ماں 2 مائیں تھیں, حضرت بنیامین اور ماں میں سے تھے, اور باقی وہ 9 اور ماں, حضرت بنیامین یوسف اور حضرت بنیامین وہی نا, حضرت بنیامین اور حضرت یوسف ایک ماں میں سے تھے, اور وہ باقی 11 جو اور ماں میں سے تھے. جی, تو وہ جو ہیں باقی 9 ٹوٹل باقی 11 تھے, ٹوٹل 11 تھے نا, 9 ستیلے تھے اور 2 یہ تھے. ٹھیک ہے جی, یہ دیکھیں نا. اچھا آگے آ جائیں جی. تو اب حضرت یعقوب نے کیا کہا, یعقوب نے کہا کہ پیارے بچے اپنے اس خواب کا ذکر کسی سے نہ کرنا, ایسا نہ ہو کہ وہ تیرے ساتھ کوئی فریب کاری کریں, یعنی وہ تمہیں کوئی یعنی تیری زندگی کو خطرہ نہ ہو. اور اسی طرح تجھے, اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تجھے تیرا برگزیدہ کرے گا, یعنی اللہ تعالیٰ تجھے تیرا برگزیدہ مصطفیٰ بنائے گا, پیغمبر بنائے گا, اور تجھے معاملہ فہمی یا خوابوں کی تعبیر بھی سکھائے گا, اور تجھے اپنی رحمت عطا فرمائے گا, تجھے نبوت بھی دے گا, تجھے خوابوں کی تعبیر بھی سکھائے گا. پھر خوش ہو رہے ہیں کہ یعقوب کے گھر والوں کو بھی, یعنی جس طرح اللہ نے ابراہیم سے لے کے آج تک یعقوب علیہ السلام تک جو ہے وہ نبوت بھیجی ہے, تو اب میرے گھر میں یوسف پر بھی نبوت آئے گی. کیونکہ دیکھیں نا, حضرت یوسف کے بعد پھر حضرت یوسف کی اولاد پہ تو نبوت نہیں نا ہمیں ملی, پھر تو حضرت یوشع بن نون آگے تھے جو ان کے شاگرد تھے. تو یہ بھی تو ایک اللہ کا کرم ہوتا ہے نا کہ نیک اولاد گھر میں ہو. تو پھر کیا کہہ رہے ہیں جی, خوش ہو رہے ہیں, یقیناً تیرا رب بڑے علم والا زبردست حکمت والا ہے. لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین, یقیناً یوسف اور اس کے بھائیوں میں دریافت کرنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں. اب یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اگر آپ یوسف اور اس کے بھائیوں کا قصہ پڑھیں نا, تو اس میں ہمارے لیے بہت نشانیاں ہیں. نشانیوں سے یہاں کیا مراد ہے کہ جب ہم اس قصے کو پڑھتے ہیں تو اس میں ہمیں بہت زیادہ چیزیں اس میں نظر آتی ہیں. اس میں ہمیں یعنی آپ کو اس میں بھائیوں کے خلاف حسد نظر آتا ہے, اپنی جو ہے آپس میں بہن بھائیوں کا اس قصے میں جو مین 4-5 چیزیں ہیں وہ اس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد بھی آپ میں اس کو نظر آتی ہے. اس میں نفس امارہ کی جو سرکشیاں ہیں وہ نظر آتی ہیں. اس میں انسانی دیگر جو حوادث ہیں, حادثات ہیں وہ نظر آتے ہیں. اور اس میں رشتوں
رشتوں کا امتحان نظر آتا ہے، اور اس میں جو اپنی جو عزت، بے شک وہ عزت عورت کی ہے، بے شک وہ عزت مرد کی ہے، کہ عزت کی حفاظت کا امتحان نظر آتا ہے. بہت کچھ اس قصے میں ہمیں نظر آتا ہے. اور پھر جب انسان کو اقتدار ملتا ہے تب وہ کیا اس کا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے، جب اسے اقتدار نہیں ملتا تب کیا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے. ہر چیز آزمائش بھی آتی ہے. بہت کچھ اس قصے میں بتایا جا رہا ہے. جی یہ اس لیے کہا جا رہا ہے اذ قالوا لیوسف واخوہ، جب کہ انہوں نے کہا کہ یوسف اور اس کا بھائی بنسبت ہمارے باپ کو بہت زیادہ پیارے ہیں، حالانکہ ہم طاقتور ہیں. کوئی شک نہیں کہ ہمارے ابا صریح غلطی میں ہیں. اب جو پچھلے دوسرے جو 9 بھائی ہیں جو ایک ماں سے تھے وہ بڑے تھے، اور وہ اپنے آپ کو ایک اسبا یعنی گروپ، ایک مضبوط طاقتور جماعت تصور کرتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ ہمارے باپ کو ہم اتنے طاقتور نظر نہیں آتے، ہم پہ ہمارے باپ کو رشک نہیں ہے، ہم کو ہمارے باپ پہ پاور پہ تکبر نہیں ہے، بلکہ کیا ہے کہ وہ یوسف اور اس کے بھائی بنیامین کو جو کمزور ہیں 2 ہیں تو ان کے اوپر زیادہ ہم پیار کرتے ہیں. تو وہ صریح غلطی پر ہے. اب صریح غلطی پر باپ جو ہے نا، ہم اب جب ہم بڑے ہو گئے نا، جب ہم چھوٹے تھے تب ہمیں بھی غصہ آتا تھا. تو ماں باپ کا رجحان ہمیشہ ایک کمزور اولاد کی طرف ہوتا ہے. یہ آپ لوگوں کے بھی تجربے میں آئی ہے بات. یہی وجہ ہوتی ہے نا کہ جو صحیح ہوتا ہے وہ تو اپنے لیے سب کچھ سب کچھ کر کرتے ہیں، لیکن جو کمزور ہوتا ہے ماں باپ کو اس کی فکر ہوتی ہے. ماں باپ کو اس کی فکر ہوتی ہے. اور ہر گھر، ہر فیملی میں ایسا ہوتا ہے. اور جو تھوڑا سا بہتر ہوتا ہے وہ اس کو کہ وہ غصہ چاڑا ہوتا ہے کہ ہمیشہ اسی کے ساتھ کیوں کر رہے ہیں. ہوتا ہے نا کئی دفعہ ایسے ہی ہوتا ہے. تو اب یہاں بھی ہم یہی دیکھ رہے ہیں نا کہ وہ تو کمزور تھے، تو وہ حضرت یوسف، حضرت یعقوب ان سے پیار کر رہے ہیں. تو وہ حضرت یعقوب کو یہ ہوگا نا کہ وہ 9 ہیں، وہ 2 ہیں، تو 9 طاقتور ہو گئے، ظاہر سی بات ہے. جی اقتلوا یوسف، یوسف کو تو مار ہی ڈالو یا اسے کسی نامعلوم جگہ پھینک دو کہ تمہارے والد کا رخ صرف تمہاری طرف ہی ہو جائے، اس کے بعد تم نیک ہو جانا. استغفر اللہ، کتنی بری بات کہی ہے کہ اگر اللہ نے محبت ڈالنی ہے تو اس کی زندگی میں ڈالنی. ہم جب یہ کہیں نا کہ فلاں بندے سے نعمت چھن کے مجھے مل جائے، حسد پتہ کس کو کہتے ہیں؟ حسد کا جو ڈیپ معنی ہوتا ہے، جو مین معنی ہوتا ہے، حسد کا مین معنی جو ہوتا ہے، جو اس کا ڈیپتھ میں جب جاتے ہیں تو حسد جب ہم کسی سے کرتے ہیں تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس بندے سے یہ نعمت چھین کے مجھے مل جائے. اور یہ نہایت تکلیف دے اور نہایت جو ہے وہ مطلب گندہ ترین یہ ایٹیٹیوڈ رویہ ہوتا ہے، وہ حسد کے میننگ میں آتا ہے. ہاں کسی نے کوئی کپڑا پہنا تو انسان کہے کہ اس نے کیوں پہنا، یہ میرے پاس ہونا چاہیے تھا. ورنہ ہمیں کہنا کیا چاہیے؟ ہمیں کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اگر ان کو اتنا پیارا گاؤن دیا ہے رضیہ جی کو، تو اللہ تعالیٰ مجھے اس سے بھی اچھا دے، مجھے اس سے بھی اچھا دے. کیونکہ اللہ کے ہاں جو ہے وہ کپڑوں کی، گاؤنوں کی، زیور کی کوئی اہمیت ہے؟ کوئی اہمیت ہے؟ تو ہم حسد رشک ایویں ہی کرتے رہیں. جی آگے آ جائیں. تو ہمیں یہ نہیں کرنا کہ اس سے چھن کے مجھے آگے، بلکہ اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے. یہ ہر چیز سے ہمیں عمل حاصل کرنا ہے. جی اللہ قال قائل منہم لا تقتلوا، ان میں سے ایک نے کہا یوسف کو قتل تو نہ کرو، بلکہ اسے کسی اندھے کنویں کی تہہ میں ڈال آؤ کہ اسے کوئی آتا جاتا قافلہ اٹھا لے جائے. اگر تمہیں کرنا ہی ہے تو یوں کرو. یہ کہتے ہیں یہ بڑے بھائی نے کہا تھا. قالوا یا ابانا، انہوں نے کہا ابا، آخر آپ یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہم پر اعتبار کیوں نہیں کرتے؟ ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں. ارسلہ معنا، کل آپ اسے ضرور ہمارے ساتھ بھیج دیجئے کہ خوب کھائے پیے اور کھیلے، اس کی حفاظت کے ہم ذمہ دار ہیں. اب یہ پوری پلاننگ کر رہے ہیں یوسف کو گمانے کی. قال انی لیحزننی، یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ اسے تمہارا لے جانا مجھے تو سخت صدمہ دے گا، اور مجھے یہ بھی کھٹکا لگا رہے گا کہ تمہاری غفلت میں اسے بھیڑیا کھا جائے. قالوا لئن اکلہ الذئب ونحن عصبہ، انہوں نے جواب دیا کہ ہم جیسے زور آور جماعت کی موجودگی میں بھی اگر اسے بھیڑیا کھا جائے تو ہم تو بالکل نکمے ہی ہوئے. پھر اپنی طاقت پہ جو ہے نا وہ اکڑ رہے. آیت نمبر 15، فلما ذہبوا، پھر جب اسے لے چلے اور سب نے مل کر ٹھان لیا کہ اسے غیر آباد کنویں کی تہہ میں پھینک دے، ہم نے یوسف علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ یقیناً وہ وقت آ رہا ہے کہ تو انہیں اس ماجرا کی خبر اس حال میں دے گا کہ وہ جانتے ہی نہ ہوں گے. جب انہوں نے حضرت یوسف کو کنویں میں ڈال دیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف کے اوپر ایک سکینت طاری کر دی. دیکھیں نا، ایک بچے کو کہتے ہیں 9-10 سال کے بچے تھے، اس بچے کا کنویں میں ڈال جانا جو ہے وہ تو بچہ خوف اور غم اور پریشانی کی شدت سے ہی وہاں مر جائے. تو پھر انبیاء، یہ یہاں ہوتی ہے تائید الہی
یعنی اللہ کی غیبی مدد. تو اللہ نے ان کے دل میں ایسی ایک ڈالی سکینت طمانینت کہ یوسف آپ پریشان نہ ہو، یہ آئندہ واقعات کے لیے ایسے ہو جائے گا کہ انہیں اس ماجرا کی خبر اس حال میں دے گا کہ وہ جانتے ہی نہ ہوں گے. ٹھیک ہے، تم یہ کنویں میں جو تم پھینک کے چلے گئے نا، تو یہ ایک وقت آئے گا کہ تم انشاءاللہ تم مرو گے نہیں، تمہیں کچھ نہیں ہوگا. تسلی دی ہے کہ تم ان کو یہ سارا کچھ بتاؤ گے اس حال میں کہ وہ جانتے ہی نہ ہوں گے. اور اینڈ میں ایسا ہی ہوا تھا نا. وجاؤ اباہم، اور عشاء کے وقت وہ سب اپنے باپ کے پاس روتے ہوئے پہنچے. قالو یا ابانا، اور کہنے لگے ابا جان ہم تو آپس میں دوڑ میں لگ گئے، یوسف علیہ السلام کو ہم نے اسباب کے پاس چھوڑ دیا، بس اسے بھیڑیا کھا گیا، آپ تو ہماری بات نہیں مانیں گے، گو ہم بالکل سچے ہی ہیں. وجاؤ علی قمیصہ، اور یوسف کے کرتے کو جھوٹ موٹ کے خون سے خون آلود بھی کر لائے تھے. باپ نے کہا یوں نہیں بلکہ تم نے اپنے دل سے ہی اب ایک بات بنا لی ہے، بس صبر ہی بہتر ہے. صحیح ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے. اور ایک بکری کو ذبح کر کے اس کا اونٹ اس کے اوپر لگا لیا، اور حضرت یعقوب کہہ رہے تھے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو. ٹھیک ہے، اور تمہاری بنائی ہوئی باتوں پر ہی اللہ ہی سے مدد طلب ہے. وجاءت سیارۃ، اور ایک قافلہ آیا اور انہوں نے اپنے پانی لانے والے کو بھیجا، اس نے اپنا ڈول لٹکا دیا، کہنے لگا واہ واہ خوشی کی بات ہے، یہ تو ایک لڑکا ہے. انہوں نے اسے مال تجارت قرار دے کر چھپا دیا، اور اللہ تعالیٰ اس سے باخبر تھا جو وہ کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ کو سبھی علم تھا نا. اللہ تعالیٰ تو اصل میں حضرت یوسف کو کہاں پہنچانا چاہ رہے تھے. اور انہوں نے اسے بہت ہی ہلکی قیمت پر گنتی کے چند درہموں پر ہی بیچ ڈالا. وہ تو یوسف کے بارے میں بہت ہی بے رغبت تھے، یعنی وہ ان کو حضرت یوسف کی جو ویلیو تھی اس کا، وہ کہتے ہیں نا کہ ہیرے کی قدر بھی جوہری پہچانتا ہے. ٹھیک ہے، ہیرے کی قدر بھی جوہری پہچانتا ہے. کسی نے ہیرے کی انگوٹھی پہنی ہے، میرے جیسے بندے کو کیا پتا کہ اس نے ہیرے کی پہنی کہ نکلی ڈائمنڈ کی نکلی وہ جو نگ ہوتے ہیں ان کی پہنی ہے. تو یہی بات ہے کہ اتنے بڑے پیغمبر تھے، باپ کو پتا تھا، بھائیوں کو بھی پتا چل گیا تھا، لیکن جنہوں نے نکالا وہ اتنے جاہل تھے کہ انہوں نے پکڑ کے جلدی سے اپنی قیمت بٹوری، کہ کہیں وہ ہم سے چھین نہ جائے یا اس کے ماں باپ نہ لے جائیں. بے رغبت تھے، یعنی ان کو ان کی قیمت، ان کی ویلیو کا ہی نہیں پتا تھا. وقال الذی اشتراه، مصر والوں میں سے جس نے اسے خریدا تھا، اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اسے بہت عزت و احترام کے ساتھ رکھو، بہت ممکن ہے کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا اسے ہم اپنا بیٹا ہی بنا لیں. یوں ہم نے مصر کی سرزمین میں یوسف کا قدم جما دیا کہ ہم نے اسے خواب کی تعبیر کا کچھ علم سکھا دیا. اللہ اپنے ارادے پر غالب ہے، لیکن اکثر لوگ بے علم ہوتے ہیں. اب یہاں کہا جا رہا ہے کہ جس نے خریدا تھا نا، وہ جو اس وقت کا جو بادشاہ تھا نا، مصر کا بادشاہ ریاض بن ولید حکمران تھا. اور یہ عزیز مصر تھا، یہ اس کا وزیر خزانہ کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں، جو عزیز مصر تھا اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا تھا. اور اس کی بیوی کا نام بعض جگہ رائل بتایا جاتا ہے اور بعض جگہ زلیخا بتایا جاتا ہے. جب وہ خرید کے لے آیا تو اس نے آ کے اپنی بیوی سے کہا کہ اس کو عزت و احترام سے رکھو، ہو سکتا ہے یہ شاید یہ ہمیں فائدہ پہنچائے اور ہم اسے بیٹا ہی بنا لیں. اور یہ اتنی بات تو اس نے عزیز مصر نے کہی. اور پھر اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں یوں ہم نے مصر کی سرزمین میں یوسف کا قدم جما دیا. یعنی اللہ تعالیٰ کہاں سے اسباب لے کے آتا ہے، کہاں سے، جیسے حضرت موسیٰ کو پانی میں بہا دیا تھا تو پانی سے ہی وہ فرعون کے گھر پہنچ گئی تھی. تو کیا کیا قرآن میں مطلب معجزات ہی ہوتے ہیں نا یہ تو. اور ہمیں دنیا میں بھی کئی دفعہ معجزے نظر آتے ہیں. تو اب اس نے کیا کہا، اس نے کہا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے مصر کی سرزمین میں یوسف کا قدم جما دیا کہ ہم نے اسے خواب کی تعبیر کا کچھ علم سکھا دیں. اللہ اپنے ارادے پر غالب ہے، لیکن اکثر لوگ بے علم ہوتے ہیں. اور جب یوسف پختگی کی عمر کو پہنچ گئے، ہم نے اسے قوت فیصلہ اور علم دیا. ہم نیکوکاروں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں. اب یہاں کہا جا رہا ہے کہ جب یعنی نبوت یا نبوت سے قبل کی دانائی اور قوت فیصلہ، یہ دونوں، نبوت ابھی ملی بھی ہوگی یا نہیں ملی ہوگی، لیکن ان کو جو حضرت یعقوب نے بھی ان کے بارے میں پیشن گوئی کی تھی نا کہ تمہیں برگزیدہ بنایا جائے گا، تمہیں حکمت دی جائے گی، تمہیں خوابوں کی تعبیر بتائی جائے گی. تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ اور قوت فیصلہ دی جائے گی. حکمت جو ہوتی ہے نا، حکمت بہت سے انبیاء کے بارے میں کہا رہے تھے کہ ان کو حکمت، نبوت کے ساتھ حکمت کے لفظ، نبوت تو ایک اللہ کا اور اس پیغمبر کا تعلق ہوتا ہے نا. حکمت بھی جو پیغمبر اللہ کے نبی تھے تو جو وہ گھر میں بھی کام کرتے تھے نا، اس میں بھی حکمت ہی ہوتی تھی. کہتے ہیں نا کہ جو ان کا ایک ایک عمل سنت کیسے بن گیا، کیوں بن گیا، کہ وہ بھی اللہ کے حکم کے تابع تھا.
حکمت اسی طرح کہتے ہیں نا کہ ہر کام میں حکمت ہے، حکمت سے کام کریں. حکمت از ویری پاورفل ورڈ. حکمت میں بہت کچھ آ جاتا ہے جی. عقل، فیصلہ، فہم، سمجھداری، بہت کچھ آ جاتا ہے حکمت میں جی. اب کیا آ گیا؟ وراودت التی هو فی بیتہا عن نفسہ. اس عورت نے جس کے گھر میں یوسف تھے، آیت نمبر 23، جس کے گھر میں یوسف تھے، یوسف کو بہلانا پھسلانا شروع کر دیا کہ وہ اپنے نفس کی نگرانی چھوڑ دے، اور دروازے بند کر کے کہنے لگی لو آ جاؤ. یوسف نے کہا اللہ کی پناہ، وہ میرا رب ہے، مجھے اس نے بہت اچھی طرح رکھا ہے، بے انصافی کرنے والوں کا بھلا نہیں ہوتا. استغفر اللہ، استغفر اللہ. کتنا بڑا امتحان تھا. اور اللہ تعالیٰ عورتوں کا بھی بہت بڑا امتحان ہوتا ہے کہ ہم عورتیں کہتی ہیں کہ جب عورتیں بڑی عمر کی ہو جاتی ہیں نا تو ان میں اس قسم کی رغبت ختم ہو جاتی ہے. لیکن دیکھیں کہ اس نے بچے یوسف کو پالا، ماں بن کے پالا. ہاں، اور پھر دیکھیں کہ اور فتنہ ہے نا اللہ تعالیٰ جس کو بھی اس میں مبتلا کرتے. شیطان آ گیا، شیطان کو چھوٹا موٹا، اور پھر دروازہ بند کر لیا. کہتی کہ جو تم اپنی عزت کی حفاظت کیے پھرتے ہو نا، اپنے نفس کی نگرانی کو چھوڑ دو. استغفر اللہ. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا. اس عورت نے یوسف کی طرف کا قصد کیا اور یوسف اس کا قصد کرتے اگر وہ اپنے رب کی دلیل نہ دیکھتے. یوں ہی ہوا اس واسطے کہ ہم نے اس سے برائی اور بے حیائی دور کر دیں، بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھا. اب آگے کہا جا رہا ہے کہ اس نے دروازہ بند کر لیا، تو اب وہ دعوتیں عام دے رہی ہے، تو میں بھی حضرت یوسف بھی مغلوب ہو جاتے، یعنی پلٹ آتے اس کی طرف، بہک جاتے. لیکن اللہ کی طرف سے ان کے سامنے کوئی اس طرح کی بات آ گئی کہ وہ اس طرف نہیں آئے. ٹھیک ہے، تو کیا صاحب نے کہا تھا کہ شاید ان کو نا حضرت یعقوب کا خیال آ گیا. ہاں، مطلب وہی نا کہ اللہ کی طرف سے کوئی ان کو کوئی چیز نظر آ گئی، یا اللہ نے مطلب ان کو ہٹا دیا نا اس طرف سے جی. اب کیا ہوا اور یہ کیوں ہٹایا؟ انہو من عبادنا المخلصین، بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھا. واستبق الباب، اور دونوں دروازے کی طرف دوڑے، اور اس عورت نے یوسف کا کرتا پیچھے کی طرف سے کھینچ کر پھاڑ ڈالا، اور دروازے کے پاس ہی عورت کا شوہر دونوں کو مل گیا. تو کہنے لگی جو شخص تیری بیوی کے ساتھ برا ارادہ کرے بس اس کی سزا یہی ہے کہ اسے قید کر دیا جائے یا اور کوئی دردناک سزا دی جائے. کہتے ہیں عورتیں بڑی بھولی ہوتی ہیں، عورتیں بھولی ہوتی ہیں. استغفر اللہ. عورتیں تو فساد کی جڑ ہوتی ہیں. دونوں دروازوں کی طرف دوڑے، اور آپ نے اکثر گھروں میں بھی دیکھا ہوگا کہ فساد مبتلا کرنے میں زیادہ عورتوں کا ہی رول ہوتا ہے، ڈراموں میں بھی اور گھروں میں بھی. مردوں کو تو ان چیزوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا جن کو جو ہم ان کو بتا رہی ہوتی ہیں. تسی وہ دیکھا سی، آپ نے وہ دیکھا تھا، کہتے یار میں تو ٹی وی دیکھ رہا تھا. عورت کا مکر بہت ہے. تو کیا ہے وہ کہ اس عورت نے اب دونوں دروازے کیا ہے کہ وہ جب عزیز مصر آ گیا، دونوں اب جو حضرت یوسف بھی دروازے کی طرف دوڑے نا باہر نکلنے کے لیے کہ میں اس کے شر سے بچوں، تو دروازے کی طرف دوڑے، تو اس نے زلیخا نے پیچھے سے کرتا پکڑ لیا اور وہ پھٹ گیا. اسی دوران اس کا میاں آ گیا. تو اب فوراً کیسے پلٹی کہ سارے کا سارا الزام حضرت یوسف پہ ڈال دیا کہ دیکھو یہ وہ شخص ہے جس کو تم اپنے گھر میں لائے تھے، اپنا بیٹا بنایا تھا، ٹھکانہ دیا تھا، اور اس نے تمہاری بیوی پہ بری نظر ڈال دی. کیسے 1 منٹ میں؟ اور پھر آگے کہہ رہی اس کی سزا یہی ہے کہ اس کو یا تو قید کر دو یا کوئی دردناک سزا دے دو. حضرت یوسف خوبصورت بہت تھے نا، تو جذبات پہ قابو نہیں پا سکے. قالا ہی، یوسف نے کہا، یہ آگے آ رہا ہے، یوسف نے کہا یہ عورت ہی مجھے پھسلا رہی تھی، اور عورت کے قبیلے ہی کے ایک شخص نے گواہی دی کہ اگر اس کا کرتا آگے سے پھٹا ہوا تو عورت سچی ہے اور یوسف جھوٹ بولنے والوں میں سے ہے. یہ اب آپ کو سارا پتہ ہے. وہ ان کا آنا قمیص ہو قدا، اور اگر اس کا کرتا پیچھے کی جانب سے پھاڑا گیا ہے تو عورت جھوٹی ہے اور یوسف سچوں میں سے ہے. خامن نے جو دیکھا کہ یوسف کا کرتا پیٹھ کی جانب سے پھاڑا گیا ہے تو صاف کہہ دیا کہ یہ تو تم عورتوں کی چال بازی ہے، بے شک تمہاری چال بازی بہت بڑی ہے. اب سمجھ گیا عزیز مصر، اس کا خامن سمجھ گیا. یوسف آرد انہذا، یوسف اب اس بات کو آتی جاتی کرو، اور اے عورت تو اپنے گناہ سے توبہ کر، بے شک تو گناہ گاروں میں سے ہے. وکالا نسوۃ فی المدینۃ، اور شہر کی عورتوں میں چرچا ہونے لگا کہ عزیز کی بیوی اپنے جوان غلام کو اپنا مطلب نکالنے کے لیے بہلانے پھسلانے میں لگی رہتی ہے. اس کے دل میں یوسف کی محبت بیٹھ گئی ہے، ہمارے خیال میں تو وہ صحیح گمراہی میں ہے. یعنی عورتیں جو ہیں وہ اس کے بارے میں باتیں کرنے لگ گئیں.
आयत नंबर 31 फलम्मा समियत, इसने जब इनकी इस पर फरेब गिबत का हाल सुना तो इन्हें बुलवा भेजा और इनके लिए एक मजलिस मुरतब की और इनमें से हर एक को छुरी दी और कहा, ए यूसुफ इनके सामने चले आओ। इन औरतों ने जब इसे देखा तो बहुत बड़ा जाना और अपने हाथ काट लिए और ज़बान से निकल गया, हाशा अल्लाह, ये इंसान तो हरगिज़ नहीं, ये तो यकीनन कोई बहुत ही बुजुर्ग फरिश्ता है। क्या फिर वो औरतें आई, ये आपको सारा पता है, ठीक है, कि उन्होंने हज़रत यूसुफ को जब देखा ना तो वो उनका हुस्न देख के इतनी परेशान हुई कि वो कहने लगी कि ये तो इंसान है ही नहीं। ये ना वही बात है कि फिर हम जब भी हम कोई थोड़ी सी इंसान में किसी में को बहुत ज़्यादा अच्छी खूबी देखते तो हम उसको बशरियत की सिफत से फ़ौरन निकाल के फ़रिश्ता या कोई और मखलूक बनाने लगते हैं। उन्होंने भी फ़ौरन कहा कि ये तो फ़रिश्ता है, ठीक है। तो आगे इस यही हदीस पाक आई है कि हदीस में आता है कि यूसुफ को निसफ हुस्न दिया गया था, मतलब वो उनको देख के कहने लगी कि वो बुजुर्ग फ़रिश्ता है। क़ालत फ़ज़ाली कुन्नल्लज़ी, इस वक्त अज़ीज़ मिस्र की बीवी ने कहा, यही हैं वो जिनके बारे में तुम मुझे ताने दे रही थी। मैंने हर चंद इससे अपना मतलब हासिल करना चाहा लेकिन ये बाल बाल बचा रहा, और जो कुछ मैं इससे कह रही हूँ अगर ये ना करेगा तो यकीनन ये कैद कर दिया जाएगा और बेशक ये बहुत ही बेइज्जत होगा। क़ाला रब्बि सिज्नु अहब्बु इलैया, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि ऐ मेरे परवरदिगार, जिस बात की तरफ ये औरतें मुझे बुला रही हैं इससे तो मुझे जेल खाना बहुत पसंद है। अगर तूने इनका फ़रेब मुझसे दूर ना किया तो मैं इनकी तरफ माइल हो जाऊँगा और बिल्कुल नादानों में जा मिलूँगा। इसके रब ने इनकी इस दुआ इसको कबूल कर लिया और इन औरतों के दाव पेच इससे फेर दिए, यकीनन वो सुनने वाला जानने वाला है। अब इसमें एक थोड़ी सी एक बात और जो बताने वाली वो ये है कि जो हम 7 लोगों की बात करते हैं ना, तो वो हज़रत यूसुफ के इस किस्से से पता चलता है कि जिनको रोज़े महशर में अर्श इलाही का साया होगा, उनमें एक वो नौजवान भी होगा जिसको हुस्न जमाल वाली खूबसूरत तरीन और जाहो मनसब वाली औरत गुनाह की दावत देगी और उसे रद्द करेगा, ठीक है, जिस तरह हज़रत यूसुफ ने की। और हमें क्या पता कि हमारे मर्दों में से कितनों ने रद्द की हो, भी हमें क्या पता है, हो सकता है ना, हम भी तो इसी दुनिया में रहते हैं ना, हमारी औलादों में से किसने रद्द की हो, हमें क्या पता। और अल्लाह करे कि वो उन लोगों में से हों, इंशाअल्लाह, हैं इंशाअल्लाह जी। और इनके रब ने इनकी दुआ कबूल कर ली और इन औरतों के दाव पेच इससे फेर दिए, कि इन्होंने सुनने वाला जानने वाला है। फिर इन तमाम निशानियों को देख लेने के बाद भी इन्हें यही मसलहत मालूम हुई यूसुफ को कुछ मुद्दत के लिए कैद खाना में रखें। इसके साथ ही 2 और जवान भी अब जेल खाना में भेज दिया, अजीज़ मिस्र ने भेज दिया। इसके साथ ही 2 और जवान भी जेल खाने में दाखिल हुए। इनमें से एक ने कहा कि मैंने ख्वाब में अपने आप को शराब निचोड़ते देखा है, और दूसरे ने कहा मैंने अपने आप को देखा है कि मैं अपने सर पर रोटी उठाए हुए हूँ जिसे परिंदे खा रहे हैं। हमें आप इसकी ताबीर बताइए, हमें तो आप खूबियों वाले शख्स दिखाई देते हैं। अब जब हज़रत यूसुफ जेल में गए तो जेल में भी आपकी जो है इफ़्फ़त, पाक दामनी और आपका किरदार और आपकी इबादत से लोग जो है वो आपकी तरफ माइल होने लग गए। और जब लोगों ने ख्वाब देखा, 2 लोगों ने वहाँ मौजूद, तो उन्होंने आपसे आके ताबीर पूछी। काल ला यातिकुमा, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा तुम्हें जो खाना दिया जाता है इसके तुम्हारे पास पहुंचने से पहले ही मैं तुम्हें इसकी ताबीर बतला दूंगा। ये सब इसके इल्म की बदौलत है जो मुझे मेरे रब ने सिखाया है। मैंने इन लोगों का मज़हब छोड़ दिया है जो अल्लाह पर ईमान नहीं रखते और आखिरत के भी मुनकर हैं। यहाँ हज़रत यूसुफ कह रहे हैं कि मैं तुम्हें इसकी ताबीर ज़रूर बता दूंगा, और पूरे हक़ के साथ बता रहे हैं कि मैंने गलत लोगों का मज़हब छोड़ दिया, मैं अपने अल्लाह को एक मानता हूँ और अल्लाह ने मुझे सही इल्म दिया है, और मैं तुम्हें अपने सही इल्म के मुताबिक जो है तुम्हारा अगला खाना आने से पहले इसकी तुम्हें ताबीर ज़रूर बता दूंगा। और किस दलील पे कह रहे हैं, मैं अपने बाप दादों के दीन का पाबंद हूँ, यानी इब्राहीम, इसहाक और याकूब के दीन का। हमें हरगिज़ ये सज़ावार नहीं कि हम अल्लाह ताला के साथ किसी को भी शरीक करें। हम पर और तमाम और लोगों पर अल्लाह ताला का ये ख़ास फजल है, लेकिन अक्सर लोग नाशुक्री करते हैं, यानी अपने इस दीन के ऊपर कॉन्फिडेंट थे, अपने इस अकीदे के ऊपर, अपने आबा व अजदाद के ऊपर। या साहिबी ये सिजनी, ऐ मेरे कैद के साथियों, क्या मुतफर्रक कई एक परवरदिगार बेहतर हैं या एक अल्लाह ज़बरदस्त कैद में भी तबलीग किए जा रहे। मा ताबुदूना मिन दूनिही, इसके सिवा तुम जिन की पूजा पाठ कर रहे हो वो सब नाम ही नाम है जो तुमने और तुम्हारे बाप दादों ने खुद ही घड़ लिए हैं। अल्लाह ताला ने इनकी कोई दलील नाज़िल नहीं फरमाई, फरमा रवाई सिर्फ अल्लाह ताला ही के लिए है। इसका
فرمان ہے کہ تم سب سوائے اس کے کسی اور کی عبادت نہ کرو، یہی دین درست ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ ان لوگوں کو جب یہ پتہ چلا کہ یوسف علیہ السلام نیک ہیں، وہ پلٹ کے آئے یوسف علیہ السلام کی طرف، اپنے خواب کی تعبیر، ان کے کردار کو دیکھ لی۔ یہ تھی نا عملی تبلیغ، اس کو کہتے ہیں عملی تبلیغ۔ انہوں نے بتایا نہیں، لیکن لوگ ان کی طرف آئے۔ پھر جب ان کو موقع ملا تو انہوں نے سب سے پہلے کام کیا کہ اللہ کی وحدانیت کی دعوت دے ڈالی۔ صحیح ہے کہ ٹھیک ہے میں تم لوگوں کو بتاؤں گا، لیکن تم لوگوں کو پہلے میرے رب پہ ایمان لانا ہوگا۔ ٹھیک ہے، ایمان لائیں نہ لائیں لیکن دعوت ضرور دے دی۔ یہی عمل ہونا چاہیے ہر ایک کا۔ جی، اے میرے قید خانے کے ساتھیوں، تم دونوں میں سے ایک تو اپنے بادشاہ کو شراب پلانے پر مقرر ہو جائے گا، لیکن دوسرا سولی پر چڑھایا جائے گا اور پرندے اس کا سر نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ تم دونوں جس کے بارے میں تحقیق کر رہے تھے، اس کا کام کا فیصلہ کر دیا گیا۔ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تعبیر میں نے بتائی ہے نا، یہ 100% صحیح ہے، ایسا ہی ہوگا۔ وقال للذی ظن، آیت نمبر 42، جس کی نسبت یوسف کا گمان تھا کہ ان دونوں میں سے یہ چھوٹ جائے گا، اس سے کہا کہ اپنے بادشاہ سے میرا ذکر بھی کر دینا۔ پھر سے شیطان نے اپنے بادشاہ سے ذکر کرنا بھلا دیا اور یوسف نے کئی سال قید خانے میں ہی کاٹے۔ اب جب حضرت یوسف نے اپنا خواب بتا دیا تو ان میں سے ایک شخص جس کی سزا ختم ہو رہی تھی، اس شخص کو حضرت یوسف نے کہا کہ جب تم قید سے باہر نکلو نا تو بادشاہ کے پاس جاؤ نا، تو بادشاہ کے پاس جا کے میرا ذکر کرنا کہ اس طرح ایک شخص قید خانے میں ہے اور وہ اتنا نیک ہے، فلاں فلاں ہے اور وہ بے گناہ ہے، تو اس کو چھڑا دو۔ اب کہتے ہیں کہ یہ اس کو کس نے، شیطان نے بھلا دیا۔ ایک تو کہتے ہیں شیطان نے بھلا دیا، اور یہ کہتے ہیں کہ یہاں حضرت یوسف نے اللہ پر بھروسہ کرنے کی بجائے اس شخص پر بھروسہ کیا تھا۔ یہ ان کے کہتے ہیں نا، پیغمبروں کے چھوٹے چھوٹے قصور بھی ان کی بڑی بڑی غلطیاں ہوتی ہیں، بڑی لرزش ہو گئی جی۔ اور شیطان نے اپنے بادشاہ سے ذکر کرنا بھلا دیا اور یوسف کئی سال تک قید خانے میں ہی رہے۔ وقال الملک انی اروا، بادشاہ نے کہا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 7 موٹی تازی فربا گائیں ہیں، جن کو 7 لاغر دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 بالیاں ہیں ہری ہری اور دوسری 7 بالکل خشک۔ اے درباریوں، میرے اس خواب کی تعبیر بتلاؤ اگر تم خواب کی تعبیر دے سکتے ہو۔ قالوا اضغاث احلام، انہوں نے جواب دیا کہ یہ تو اڑتے اڑاتے پریشان خواب ہیں، اور ایسے پریشان خوابوں کی تعبیر ہم نہیں جانتے۔ یعنی جو اس کے وہاں علماء موجود تھے نا، انہوں نے یہ کہا، وہ جو اس کے درباریوں نے۔ وقال الذی نجا منہما، ان 2 قیدیوں میں سے جو رہا ہوا تھا، اسے مدت کے بعد یاد آ گیا اور کہنے لگا کہ میں تمہیں اس کی تعبیر بتلا دوں گا، مجھے جانے کی اجازت دیجیے۔ اب کیا ہوا کہ اس بندے کو حضرت یوسف یاد آ گئے۔ دیکھیں اتنے سالوں تک اللہ نے اس بندے کو بلایا رکھا، حالانکہ آیا نکل کے آ گیا تھا، اللہ نے ابھی رکھنا تھا ان کو، اللہ نے ابھی رکھنا تھا ان کو۔ ویری گڈ یوسف، اے یوسف، اے بہت بڑے سچے یوسف، آپ ہمیں اس خواب کی تعبیر بتلائیے کہ 7 موٹی تازی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 بالکل سبز ہوشے ہیں، اور 7 ہی دوسرے بھی بالکل خشک ہیں، تاکہ میں واپس جا کر ان لوگوں سے کہوں کہ وہ سب جان لیں۔ یوسف نے جواب دیا، تم 7 سال تک پے در پے لگاتار حسب عادت غلہ بویا کرنا اور فصل کاٹ کر اسے بالیوں سمیت ہی رہنے دینا، سوائے اپنے کھانے کی تھوڑی سی مقدار کے۔ اس کے بعد 7 سال نہایت قحط سالی کے آئیں گے، وہ اس غلے کو کھا جائیں گے جو تم نے ان کے لیے ذخیرہ رکھ چھوڑا ہے، جو ذخیرہ رکھ چھوڑا تھا، سوائے اس تھوڑے کے سے کہ جو تم روک رکھتے ہو۔ آیت 48 48 نمبر آیت۔ ثم یأتی من بعد ذلک عام، اس کے بعد جو سال آئے گا اس میں لوگوں پر خوب بارش برسائی جائے گی، اور اس میں شیرہ انگور بھی خوب نچوڑیں گے۔ اور بادشاہ نے کہا یوسف کو میرے پاس لاؤ۔ جب قاصد یوسف کے پاس پہنچا تو انہوں نے کہا اپنے بادشاہ کے پاس واپس جا اور اس سے پوچھ کہ ان عورتوں کا حقیقی واقعہ کیا ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے، ان کے ہیلے کو صحیح طور پر جاننے والا میرا پروردگار ہی ہے۔ اب بتائیں جی یہ انہوں نے کیوں کہا؟ تاکہ وہ اپنے آپ کو سچا اپنا الزام، شاباش، وہ اپنے آپ کو اس الزام سے بری کر کے پھر قید سے نکلے۔ بادشاہ نے پوچھا اے عورتوں، اب جب حضرت یوسف نے یہ شرط رکھ دی کہ میں اس وقت آؤں گا جب یہ سارا معاملہ کلیئر ہوگا، کتنے سال بے گناہ جیل میں رہے ہیں۔ بادشاہ نے پوچھا اے عورتوں، اس وقت کا صحیح واقعہ کیا ہے جب تم داؤ فریب کر کے یوسف کو اس کی دلی منشا سے بہکانا چاہتی تھیں؟ انہوں نے صاف جواب دیا کہ معاذ اللہ، ہم نے تو یوسف میں کوئی برائی نہیں پائی۔ پھر تو عزیز مصر کی بیوی بھی بول اٹھی کہ اب تو سچی بات نتھر آئی ہے، میں نے ہی اسے ورغلایا تھا اس کے جی سے، اور یقیناً وہ سچوں میں سے ہے۔ ذالک لنعلم انی، یوسف علیہ السلام نے کہا یہ اس واسطے کہ عزیز جان لے کہ میں نے اس کی پیٹھ پیچھے اس کی خیانت نہیں کی، اور یہ بھی کہ اللہ دغا بازوں کے ہتھ کنڈے نہیں چلنے دیتا۔
یہاں یہ ہے کہ حضرت جو یوسف ہیں انہوں نے کہ یہ انہوں نے سارا کچھ کیوں کروایا کہ تاکہ پتہ چل جائے کہ میں بے گناہ ہوں، اور دوسرا یہ کہ عزیز مصر جس نے مجھے اپنا بیٹا